جی 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 میں بات کر رہا ہوں انس بن زید۔ جی میں پہلے تو میں کچھ یعنی وہ راوزی وغیرہ کے ساتھ کی ہے، لیکن پھر میں نے وہ معاملہ اینڈ کر دیا ہے نا، یعنی یہ جو معاملہ کہتے تو بکر صدیق کی خلافت دکھاؤ، یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، تو وہ معاملہ کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ایسا ہے کہ ہماری کتب سے دکھاؤ، تو میں نے وہ پھر باتیں کر کے کہ انسان ثابت کرو، تو وہ میں نے معاملہ اینڈ کر دیا۔ اب صرف ہم توحید پہ بات کرتے ہیں بس۔ میں نے دیکھے ہوں گے لیکن میرا بھی ذہن میں نہیں آ رہا، شاید میں نے دیکھا ہو کوئی آپ کو اس کے ساتھ شاید۔ اچھا اچھا ماشاء اللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ صحیح، کون سے مسلک سے تعلق ہے آپ کا؟ نہیں یعنی بریلوی مکتب فکر کے جیسا ان کا ہوتے۔ صحیح صحیح صحیح۔ میں سر پہلے اپنی نسبت جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں تو بدی مماتی کی طرف کراتا تھا، لیکن جب یہ چیز دیکھی ہے کہ جب آپ کسی فرقے کی طرف نسبت کرتے ہو تو گویا آپ ان کا ٹھیکہ لے لیتے ہو نا کہ کس نے کیا لکھا ہے۔ تو جب انسان دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو بندہ بابوں کا دفاع کر لے یا پھر بندہ یہ قرآن و سنت کا دفاع کر لے، تو اب میں دیوبندیت سے بالکل برات کا اعلان کر چکا ہوں۔ جی اب میں آئیڈیل میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علماء میں ساروں کو یعنی کہ کیا کہتے ہیں، عطاءاللہ بندالوی صاحب ہو گئے میرے فیوریٹ ہیں۔ اس کے بعد جو اہل حدیث حضرات میں سے موعدین ہیں جو موعدوں کے ذکیرے کرتے ہیں، ان کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ بھی میں ان کے بھی ساتھ ہوں۔ جی لیکن باقاعدہ یہ کہوں کہ میں نے کسی کا ٹھیکہ لے لیا کہ میں ان کی عبارتوں کا جواب دوں، یہ تو وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کو جو مرضی جو کہے، مجھے کوئی اس سے وہ نہیں ہے۔ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ جی ہاں جی الحمدللہ، وہ تو پھر ظاہر ہے۔ نہیں نہیں، نیٹ وغیرہ سنا کے نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ کتابیں وغیرہ بھی ہیں، اور اب باقی ہمارا جو کیا کہتے ہیں اسٹوڈیو روم ہے، اس کے اندر بھی کیا کہتے ہیں کہ مکتبہ شاملہ اور باقی آگے پیچھے بہت زیادہ۔ میرے جو والد صاحب ہیں وہ بھی مناظر ہیں، اور ان کا اپنا ایک مکتبہ ہے کتب کا، مولانا محمد ضیاء اللہ صاحب۔ نہیں نہیں پتہ نہیں، اس طرح تو بہت ہیں۔ ایک تو ضیاء شاہ بخاری ہے نا، وہ نہیں ہے، وہ زیادہ فیمس نہیں ہے، بس انہوں نے ایک دفعہ لیاری سے بات کی تھی تو وہ ان کی ویڈیو وائرل گئی، باقی وہ اتنا زیادہ فیمس نہیں ہے سوشل میڈیا پہ۔ بس اگر آپ یہ سمجھے تو یہی کہہ لیں۔ جی ہاں جی، وہ مولوی نہیں ہے ٹوکا یوسف رضوی، اس کا بیٹا تھا وہ۔ جی جی انشاءاللہ۔ میں تو اسی انتظار میں رہتا ہوں کہ اللہ کرے کوئی ایسا بندہ یعنی جس کا مطلب کوئی تمیز کے دائرے کے اندر رہ کر کوئی سمجھنے سمجھانے والی بات کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، بالکل ایسی بات ہے۔ ادھر جتنے بھی بندے آتے ہیں قسم سے سارا میرا دماغ خراب کر دیتے ہیں، مطلب بدتمیزی ہوئے، وہابی دیوبندی، یہ وہ، مطلب واٹس ایپ پہ بات کرنے کے لیے ہم سے کرو، تو میں بالکل بدتمیزوں کو لیتا ہی نہیں ہوں۔ جی بھائی ہو آپ، چھوٹے ہو میرا خیال ہے مجھ سے، اسی طرح۔ جی آپ کی کتنی عمر ہے؟ میں بہت چھوٹا ہوں حضرت، میری 20 سال عمر ہے صرف 20 سال؟ ہاں جی۔ اچھا صحیح، میں صحیح، ہاں وہ اندازہ ہو رہا ہے۔ صحیح ہے، ماشاءاللہ، اچھی بات ہے۔
ہاں جی ہے، یوٹیوب پہ بھی ہوتا ہے نا. ہاں جی. اسی طرح بالکل. اب دیکھیں نا حضرت کے مناظرے کی جو تعریف ہے نا وہ ہے توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب، کہ ایک معاملے پہ ڈسکس کرنا کہ وہ جو ہے نا اس میں یعنی صحیح پہلو کیا ہے اس چیز کا، اور ہو بھی وہ ثواب کے لیے. لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ لوگ دونوں طرف سے جذباتی ہوتے ہیں، اور مناظرے میں یہ ہوتا ہے کہ بس اسا میں نال جڑا نا تون کے رکھ دینا. یہ اب یہ مقصد ہوتا ہے مناظرے کا. اب مقصد ہوتا ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کا آپ نے کچھ نکالنا ہے. اسی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ جی. ہوں. مثلا ہوں. اس پر پہلی تو بات یہ کہ اگر آپ اسی یعنی انہی چیزوں کو آپ لائیو لے آنا تو زیادہ بہتر ہوگا. دوسری بات چلے اب آپ پوچھ رہے ہیں، آپ مجھ سے بڑھے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چلے پہنچ گئے وہ تو پھر کوئی ٹائم نکال لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں جب کوئی بندہ کسی کو پکارتا ہے نا اس کے اندر پھر عقائد آ جاتے ہیں. اب مطلقاً اگر آپ کسی کو سجدہ کرتے ہیں نا تو وہ کیا کہتے ہیں بات نہیں بنتی. جیسے کہ جب جماعت کے اندر جو ہوتا ہے نا ایک پہلی صف ہوتی ہے دوسری صف ہوتی ہے، تو پچھلی صف تو بات تو سن لو نا پہلے یار، بات تو سن لو، پھر وہی بات کرنے لگ گو. بات سنو گے تو کسی چیز سمجھ آئے گی. سنو گے یا میں کاٹ دوں کال پھر؟ صرف ظاہری جو چیز ہوتی ہے، ظاہری طور پر جو پچھلی صف والا ہوتا ہے وہ اگلی صف کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن عقیدہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ حایت روا ہے، مشکل کشا ہے، تو اس وجہ سے وہ سجدہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو جب بھی چیز ہوتی ہے پہلے عقائد ہوتے ہیں، عقائد کے بعد وہ فعل بنتا ہے، پھر فعل پر حکم لگتا ہے. جب کوئی کسی کو پکارتا ہے مدد کے لیے، کوئی جو وفات شدہ کیا کہتے ہیں ولی ہوتا ہے، تو اس کا عقیدہ سب سے پہلے یہی ہوتا ہے. ہوں. 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 نہیں، آپ ہر چیز کو رلا ملا رہے ہیں نا. وسیلہ کیا ہوتا ہے اور کسی بزرگ سے مدد مانگنا کیا ہوتا ہے؟ ہوں. 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 وہ تو مشرکین مکہ بھی سمجھتے تھے. وہ جو حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو پکارتے تھے نا یہود و نصارہ، یہی کہہ رہا ہوں نا. جب وہ یہ سمجھ رہا ہے، جب یہ جی جب وہ یہ اچھا چلو بات تو سنے نا. جب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو غیب کی خبر ہے، وہ میری پکار سن رہا ہے، تو یہی جب عقائد، یہ عقائد جو ہیں انہی عقائد کی وجہ سے اس کا سارا جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ اس کا عقیدہ ہی خراب ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے پھر شرک حکم ہے، پیدا ہو جائے گا. جی جی. ہوں. بالکل شرک ہے. مشرکین مکہ یہی عطائی مانتے تھے، اسی وجہ سے کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملک وما ملک. تو پھر آپ کیا مانتے ہو؟ ناراض ہونے کی بات نہیں ہے. میری عمر صرف 20 سال ہے، لیکن ان مسائل میں میری بہت زیادہ تیاری ہے اور بہت زیادہ مجھے چیزیں پتہ ہیں. آپ مجھے پھنسا نہیں سکتے. ہاں جی. جی جی. ہوں. ہوں. ہاں بالکل بالکل بالکل. ماشاء اللہ. جی جی. ہوں. ہوں. نہیں ہوگا.
یہ ساری سائنس ہماری اپنی ہے، قرآن و سنت سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، نہ ہی اسلاف سے ثابت ہیں۔ یار میری بات تو سن لو، میری بات سنائے سنائے۔ شرک صفات خدا میں شرک نہیں کوئی کہتے ہیں نا؟ نہیں، کسی چیز کا صرف نام شرک نہیں ہوتا۔ نہیں، ایک بات تو یہ ہے نا جو میں یہ کر رہا ہوں، صرف اسی چیز کا نام شرک نہیں ہوتا، اگر آپ کسی اور کو الہ سمجھ لیتے ہیں، کسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یار پیارے بچے، اگر دیکھو نا اللہ رازق ہے، اگر کوئی کسی کو رازق مانتا ہے تو آپ ہر چیز کا رازق ہے، ہر چیز کا اللہ رازق ہے۔ آگے چلیں۔ جی بالکل بالکل، شرک فی صفات تو آپ تسلیم کرتے ہیں نا؟ آپ کامل صفت کے اندر کرے گا تو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کسی کو علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کے شرک ہونے کی یہی صورتیں ہیں نا۔ آپ کی آواز کٹ رہی۔ ذاتی ماننا تھا شرک ہو گیا کیوں؟ اب آ رہی ہے آواز؟ جی جی آ رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ذاتی علم غیب کس طرح شرک بنا؟ یا تو خدا کا بھی علم غیب ذاتی ہو، اس نے بندے کا ذاتی مانا تو شرک بن گیا، تو یا یہ ہے کہ بندے چلیں اب بات کا علم غیب۔ آپ کا سوال مجھے سمجھ آ گیا، اب جواب سن لیں۔ نہیں نہیں نہیں، یا تو اللہ کا بھی علم غیب عطائی ہے اور بندے کا بھی عطائی مانے تب شرک ہو گیا۔ یہ ایسے ہی صغرے کبرے ہیں۔ یہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ مشرکین مکہ یہ بات مانتے تھے، کہتے تھے یقولون ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، اور سفارشی کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا نہیں کیا جاتا۔ سفارشی چھوٹا ہوتا ہے، جس سے وہ سفارش کر رہا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ والا ان سألتهم من خلقهم ليقولون اللہ، جب ان سے پوچھو کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہتے اللہ خالق، اللہ کو مانتے تھے کہ کل من بیدی ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ، سیقولون اللہ، کہ ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ذاتی طور پر وہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ شاہ ولی اللہ کی آپ حجت اللہ البالغہ پڑھ لیں، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے حقیقی الہ ایک یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں۔ میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹا، جو آپ آپ جو ٹیکنیک چلا رہے ہیں، میں آپ کی ٹیکنیک کو غلط کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ ذاتی طور پر نہیں ہوتا ہے، صرف عطائی طور پر نہیں ہوتا، یہ بات ہی غلط ہے۔ او بھائی سنو میری بات، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مدار شرک علم پر رکھا ہے، یا تو اللہ کا بھی علم غیب عطائی ہے اور ہم نے بندے میں عطائی مانا۔ تو یہی تو آپ کا جو قانون آپ اپنے پاس سے بنا رہے ہیں، میں آپ کے قانون کو کہہ رہا ہوں آپ کا قانون ہی غلط ہے۔ اگر قانون اس طرح جو آپ قانون بنا رہے ہیں اس طرح، پھر مشرکین مکہ بھی موحد تھے، صرف ختم نبوت کے منکر تھے، باقی موحد تھے۔ مکہ کی طرف آتے ہیں نا، آ رہے ہیں نا مشرکین مکہ کی طرف۔ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اللہ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے کہ عطائی ہے؟ ذاتی ہے۔ ذاتی ہے، تو بندے کا علم ذاتی ہے کہ عطائی ہے؟ عطائی ہے۔ عطائی ہے۔ آپ بتاؤ شرک کیسے بنا؟ اب شرک اس طرح بنا کہ قرآن پاک کہتا ہے لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں خیر میں بڑھائی کر لیتا۔ اور اسی کے تفسیر میں تفسیر امام راضی جو ہیں تفسیر کبیر کے اندر، اور تفسیر بغوی معالم و تنزیل جس کا دوسرا نام ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا شان نزول حضرت ابن عباس سے یہ ہے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے الا یخبرک ربک، کیا آپ کا رب آپ کو خبر نہیں دیتا؟ تو اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کہہ دیں کہ میرا رب ہر چیز کی خبر نہیں دیتا کہ میں کہوں کہ اس بے میں نفع ہے، اس بے میں نقصان ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ قرآن کا انکار رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، نفی کی جو ہے نا وہ کیا عطائی کی نفی ہوگی، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور جو قرآن کا انکار کرے ظاہر سی بات اس پر حکم پھر آپ خود لگائیں، میں کچھ بھی نہیں کہتا۔ چلیں اور پیارے بھائی میری بات سنیں، مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے کہ لو کنت اعلم الغیب، یہ آیت ذاتی کی نفی کر رہی ہے کہ عطائی کی؟ عطائی کی کر رہی ہے، شان نزول بتا رہا ہے عطائی کی کر رہی ہے۔ ایک منٹ، یہ عطائی کی کر رہی ہے؟ ہاں جی۔ اور یہ جو وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ کس چیز کا اثبات ہے؟ عطائی کا کہ ذاتی کا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایک چیز اگر کوئی مطلقاً غیب کا انکار کرتا ہے نا کہ مطلقاً کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تل کا میں نا ڈرامہ آپ اور پیارے بھائی جمی ما کان و ما یکون کا آپ کا ہے، اور اس کا اثبات قرآن پاک میں نہ وما ہوا الغیب بضنین سے ہے، اور نہ الا من ارتضی من رسول ان سے بھی ما جمی ما کان و ما یکون کا نہیں ہے۔ ہاں جی جی یار انس بھائی، آپ اسی طرح مناظرے کرتے ہیں؟ بالکل، میں اسی طرح جواب دیتا ہوں، ٹھوک کے دیتا ہوں، جب حقیقت ہو حقیقت اسی طرح بتاتا ہوں۔ اسی طرح ہی کرتے ہو؟ بالکل حقیقی جواب دیتا ہوں، حقیقی، وہ پھر چبھتے بھی ہیں بندوں کو۔ اگر وہ یار ایک منٹ آپ دیں، ڈنکے کی چوٹ پر آپ کا حق ہے، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ کہ اس میں تو ہو گئی نفی اس بات کی کہ لو کنت عالم الغیب میں تو نفی ہو گئی عطائی کی، یہ ما ہوا علی الغیب بضنین، یہ کیا اس بات ہے؟
یہ میں بتا رہا ہوں نا، آپ اس سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جمیع ما کان و ما یکون، نبی علیہ السلام غیب پر بخیل نہیں تھے، معلوم ہوا جتنا غیب آپ کو بتایا گیا تھا آپ نے امت کو بتا دی. بات سنیں نا، بات سنیں. جتنا ایک منٹ صرف بولا جمیع ما کان آپ ایک منٹ ایک کام کریں. آپ کب بولا ہے جمیع ما کان یار؟ میں ایک منٹ، آپ نہیں مانتے. آپ نے ابھی، میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، کار ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آپ نے اقرار کیا ہے کہ میرا جو ہے نا بریلوی مسئلہ تعلق ہے، بریلوی مسئلہ کا عامر رضا خان صاحب مانتا تھا، آپ اس کو جھوٹا کہتے ہیں. وہ لکھ گیا جمیع ما کان و ما یکون. بتائیں ذرا مجھے، سچا مانتے ہیں جھوٹا مانتے ہیں آپ ان کو؟ ہیلو، یار میری بات سنو. میں نے نہیں، مجھے آپ اتنا بتائیں، آپ بریلوی مسلک کو فالو کرتے ہیں تو پھر ان کی بات کو ماننا بھی سیکھیں. ہم نے جو ہے نا تمام فرقوں سے اسی لیے برات کا اعلان کیا ہے کہ ہم قرآن و سنت کا پرچار کرنا چاہتے ہیں، بابوں کو نہیں بچانا چاہتے. قرآن اور حدیث پر جی آواز کٹ گئی آپ کی، دوبارہ بولیں ذرا، کیا فرمایا آپ نے؟ ہے نا. ہیلو، آواز کٹ گئی، دوبارہ فرمائیے گا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اصولاً جو شروع میں بات کی تھی وہ مجھے بہت پسند آئی. جی، اسی وجہ سے میں نے آپ سے بات شروع کی. کون سی ذرا؟ آپ نے کہا تھا زیادہ کسی. ہیلو، جی فرمائیے. ہیلو، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن پاک کی آیت. آپ کی آواز کٹ رہی ہے مولانا. ہیلو، جی ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، جی فرمائیں، آپ فرمائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، سادہ سی بات ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لو کنت عالم الغیب، لیکن یہ وما ہوا علی الغیب بظنین میں یہ کس کا، اس بات کس کا؟ میں بھی سادہ سی بات کر رہا ہوں مولانا. آپ کا عقیدہ ہے جمیع ما کان و ما یکون. اگر نبی علیہ السلام غیب کے بتانے میں بخیل بھی نہیں تھے، آپ نے سارا غیب بتا دیا، تو جمیع ما کان و ما یکون کہاں سے آ گیا پھر؟ آپ تو غیب میں بخیل ہی نہیں تھے. ایک منٹ، آپ نے بولا ہے یا نہیں بولا؟ آپ عامر رضا خان صاحب کے عقیدے کو صحیح مانتے ہیں یا غلط مانتے ہیں؟ آپ نے اچھا ایک سنو جی نا یار، سنو یار، پلیز ہاں، سن رہا ہوں حضرت، سن رہا ہوں، بے فکر ہو جائیں، سن رہا ہوں. جی ابھی تو مطلب میں نے تھوڑی سی صرف، یہ میری بحث نہیں ہے آپ سے، بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، جو مرضی آپ سے کہہ لیں انشاءاللہ. ہمارا تو بالکل بندے کو مطمئن کرتے ہیں پورا. جی آپ کریں، انشاءاللہ آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لو کنت عالم الغیب میں تو ذاتی عطائی کی نفی ہے. یہ ما ہوا علی الغیب بظنین میں اثبات کس کا؟ ایمانداری سے، یہ عطائی کا اثبات ہے کہ ذاتی کا اثبات؟ کون سا؟ کہ یہ نبی غیب پر بخیل نہیں ہے. جی یہ بالکل عطائی ہی کا ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ اگر نبی غیب کے بتانے میں بخیل بھی نہیں تھے اور آپ کو عطا بھی جمیع ما کان و ما یکون کو ہوا ہے، تو آپ نے جمیع ما کان و ما یکون امت کو کیوں نہیں بتا دیا؟ اس کا معنی تو آپ بخیل تھے پھر ہیں. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں جمیع ما کان و ما یکون کا دعویٰ کر کے؟ انس بھائی ایک منٹ میری بات سنیں. ہاں جی، ایک منٹ بات سنیں. اللہ آپ کو علم و عمل میں برکت دے. آمین جزاک اللہ. آپ کے بھی. پتہ کیا ہے جی ہوتا، پتہ ہے کیا ہوتا ہے اس طرح کہ آپ بھی بحث ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں، آپ کو آداب کا پتہ ہے، میں بھی کرتا رہتا ہوں. جی ٹھیک ہے نا؟ اچھا، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک نقطے پر اکٹھے ہو جائیں. ہم علم غیب پر تو اکٹھے ہو نا، پھر آ جائے گا کہ علم غیب ذاتی کس کا، مولانا بات سنیں، میری بات سنیں مولانا، بات سن، میری بات سن لیں، معاملے کو مکاتے ہیں، میری بات سن لیں. یار ایک منٹ، میری بات پوری ہو رہی ہے تو میں آپ کو رک جاؤں گا، پھر آپ کو ٹائم دوں گا، میں آپ کو ٹائم دوں گا، چلیں بولیں. میں جی آپ کو ٹائم دوں. میں انس بھائی یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ایک بات کا اس بات آپ نے کر دیا ہے، اس سے آپ بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس میں ما ہوا علی الغیب بظنین میں آپ نے عطا کا مان لیا ہے، اور یہ آپ کہہ رہے ہیں ریکارڈ ہو رہی، میں تو ریکارڈ کر نہیں رہا. لیکن اگر آپ ایمانداری سے ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ نے عطائی علم غیب کو تسلیم کیا ہے، کر لیا ہے. لیکن جمیع ما کان و ما یکون کا میں نے جو اگر او بھائی مطلقاً جو غیب کا انکار کرتا ہے، قرآن سارا غیب ہے، وہ تو بندہ ہے ہی مولد، وہ تو ہے ہی پکا کافر جو کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو غیب کی کوئی بات بھی خبر پتہ نہیں تھی، نالا نے عطا کی ہے ان کو.
میں بھی یہی بات کہتا ہوں، جی میں بھی یہی کہ میرا عقیدہ اس نقطے پر پہنچ کر آپ کے ساتھ دیکھو بالکل ہے اسی طرح جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو غیب کی کوئی خبر بھی پتہ نہیں تھی، علامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے ایسا بندہ ملحد ہے، کیونکہ قرآن پاک ہی سارا علم غیب ہے۔ بالکل صحیح بات، جی بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل۔ باقی جو بات آپ کا اور ہمارا اختلاف ہے وہ ہے جمی ماکان و مایکون کا۔ آپ ٹائم رکھیں، شرائط طے کریں، اس کے اندر آپ اپنا دعویٰ بتائیں پورا، ٹھیک ہے؟ اور پوری میں نے بچوں کو پڑھانا ہے، ایک منٹ ایک بات رہ گئی آخری، جی میں نے بچوں کو پڑھانا ہے، آپ بھی وقت دے مجھے کر لیں جی تو انشاءاللہ اس وقت پہ دونوں بھائی آرام سے بیٹھ کے بالکل بالکل یوٹیوب پہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا، آپ آرام سے دعویٰ رکھیں اور میں بھی اپنا دعویٰ رکھتا ہوں انشاءاللہ، اور اس پر بات کر لیتے ہیں۔ اختلاف تو ہمارا جمی ماکان و مایکون میں، مطلقاً تو ہے ہی نہیں، مطلقاً تو جو انکار کرتا ہے وہ مسلمان کہاں سے ہے؟ نبی کا معنی خبر دینے والا ہوتا ہے، اور وہ خبر ہوتی وہی ہے جو اللہ بتاتا ہے، اور وہ غیب کی ہوتی ہے۔ ایک منٹ جی اچھا، اب میرے بھائی آخری بات جو میں نے آپ سے عرض کی تھی، جی جی اب مجھے یہ کہ جو بندہ جس ہستی کو پکار رہا ہے اسی طرح اس کے بارے میں وہ جمی ما کانا و ما یکون کا عقیدہ نہیں رکھتا، جمی علم ما کانا و ما یکون کا عقیدہ نہیں رکھتا، بلکہ وہ محتاج سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ساتھ مشروط سمجھ کر پکارتا ہے، اور جتنا سنوا دیتا اتنا، تو اس کے بارے میں پھر آپ شرک کا فتویٰ تو نہیں نہ لگائیں گے؟ میری بات سنیں، یہ بات آپ لائیو میں کر لیں، میں ابھی اس کے بارے میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس کے بارے میں علامہ آلوسی نے لکھا ہے اپنی تفسیر جو ہے نا فل مدبرات امرا کی تفسیر میں، کہ جو شخص یہ مانے نا کہ انبیاء کیا کہتے ہیں اولیاء تصرفات کرتے ہیں بعد وفات کے، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے 4-5 کو خاص کر لیے، کہتے ہیں وہ بھی جاہل ہیں، وہ بھی جاہل ہیں، اگرچہ جنہوں نے 4-5 کو خاص کیا وہ تو اشد جو ہے نا جوہلن، وہ تو بہت زیادہ ہی جاہل ہیں۔ دوسری مرتبہ انہوں نے لکھا، میری بات سن لیں، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء جو ہے نا اولیاء تصرفات کرتے ہیں، ان سے جب دلیل مانگو تو دلیل کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کشف سے ثابت ہے، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ان پر کھول دیتے ہیں، اور اس کے آگے لکھتے ہیں قاتلہم اللہ، اللہ ایسے بندوں کو تباہ و برباد کرے کہ انہوں نے عوام کے عقائد کو بگاڑ رکھا ہے۔ یہ علامہ آلوسی کے الفاظ ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو عربی عبارت بھی سینڈ کر دوں گا، اور بتائیں۔ میرے پاس علامہ آلوسی کی روح المانی الحمدللہ موجود ہے نا، بس بات ہی ختم ہوگی، جزاک اللہ، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ پڑھ لیجیے گا اگر آپ کے گھر میں موجود ہے۔ جی پیارے بھائی جی جی مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی سنی عالم بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جنہوں نے اس مسئلے سے اختلاف کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ بہر حال علامہ آلوسی بھی اس کو شرک اور کفر تو نہیں کہہ سکے۔ کہتا ہے وہ جو قاتلہم اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کو تباہ کرے، تو وہ مسلمان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ مسلمان کو تباہ کرے جنہوں نے عوام کے بگاڑ رکھے ہیں۔ یہ تو قرآن پاک میں بھی آتا ہے قاتلہم اللہ انا یوفکون، کہ اللہ ان کو تباہ کرے کہ جنہوں نے کہاں بھٹکے جا رہے ہیں، انا یوفکون۔ قاتلہم اللہ کفر اور شرک پر صریح ہے، بالکل صحیح ہے۔ وہ ایک عالم بندہ ایسے بارے مسلمان کو یہ کہہ نہیں سکتا کہ اللہ اسے تباہ و برباد کرے، یہ مسلمان بندہ مسلمان کو نہیں کہہ سکتا۔ اچھا ایک منٹ مجھے ایک بات بتائیں، جی لفظ السلام متعمدن فقد کافر، یہ کفر صریح پر ہے؟ نہیں، یہ کفر کے قریب طرح نے اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ علماء نے کر دی ہے اس کی وہ تشریح۔ ہاں جی، تو اب جہاں پہ لفظ کفر صریح ہے تم اس کی تعویل کر رہے ہو، تو وہاں کون سا علامہ آلوسی کی عبارت میں لفظ کفر کا ہے ہی نہیں، اس نے کہا قاتلہم اللہ، اللہ اسے تباہ و برباد کرے ایسے لوگوں کو جن کے یہ عقائد ہیں۔ بھائی قاتلہم اللہ سے کفر اور شرک تو اچھا چلو ایک منٹ، ٹھیک ہے رہ جاؤ ایک منٹ، مجھے آپ بات بتاؤ، ایک ذرا میری بات پلیز سن لیں، اس کے بعد مجھے جواب دیں۔ اگر یہ عقائد قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ اولیاء تصرفات کر سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، اور پھر مسئلہ کشف سے بھی چیز ثابت ہے، تو اگر یہ چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو، علامہ آلوسی جیسا بندہ ان کو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ایسے بندوں پر اللہ لعنت کرے، اللہ ان کو تباہ کرے؟ جو قرآن و سنت سے عقائد ثابت ہوتے ہیں ان کی پرچار کرنے والے پر یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ اللہ اس کو تباہ و برباد کرے۔ چلیں کفر آپ نہ کہیں، اور لعنت کے لفظ ہیں، تو یہ لعنت سے بڑے لفظ ہے کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، یہ مجازی معنوں میں لعنت کے لفظ پر بھی استعمال ہوتا ہے، مجازی معنوں میں لعنت کے لفظ پر بھی استعمال ہوتا ہے قاتلہم اللہ کے معنی۔ انس بھائی یار یہ جذبات سے زیادہ کام لے رہے ہیں۔ جذبات سے نہیں لے رہا مولانا، جب آپ مجھے چھیڑیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے جواب تو آپ مجھ سے سنیں گے۔ پھر اگر اس طرح کے مناظرے کرتے ہو تو میرا دل دکھ رہا ہے، یقین نہیں مناظرہ نہیں کرتا، لیکن جب آپ بات کو گھما پھرا رہے ہو تو میں آپ کو سیدھے جواب دے رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے مولانا، پھر آپ کو بات تو میری بری لگے گی، کیونکہ میں علامہ آلوسی کے بتا رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ جو ایسے عقائد رکھتے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ اپنے طرف سے میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، میرے لیے قابل عزت ہے، مجھ سے بڑے ہیں، قابل عزت ہے میرے لیے آپ۔ جی انس بھائی یہ
देखो ना, बात थी मुशरिकीन मक्का का शिरक, जी बात थी कुरान पाक से शिरक का इस्बात, बात थी मुर्दों को मदद मांगना शिरक है। तो देख लो, आप शुरू में उलमा के बारे में क्या कह के आए और अब आपने इमाम अलूसी पर बात खत्म कर दी। अब ना मैंने ये दावा अहले हदीसों की तरह, मेरा ये दावा है ही नहीं कि हर चीज़ कुरान और हदीस से साबित करो, क्योंकि हदीस का हदीस होना भी हदीस से साबित नहीं और हदीस की सेहत भी हदीस से साबित नहीं। मेरा ये दावा है ही नहीं कि कुरान और हदीस से हर चीज़ साबित करो। मेरा दावा है अहले सुन्नत वल जमात वाला कि मुल्ला अली कारी और बाकी अनाफ जिन्होंने कहा है कि अकायद साबित होते हैं कुरान से, खबर मुतवातिर से। समझ आ गई? मेरा ये दावा है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं कि हनफी सुन्नी हूँ, अहले सुन्नत वल जमात कहलवाता हूँ और उसूल भी उन्हीं के मानता हूँ। जी अब ना अल्लामा अलूसी कुरान है और ना ही खबरें मुतवातर हैं, तो यार आप कैसी बातें कर रहे हैं? चलें फिर दूसरी बात सुन लें। लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल, इब्न अब्बास कहते हैं कि मुशरिकीन मक्का कहते थे ला युखबिरुका रब्बुक, तो आपका फिर जमी मा कान मा यकून, तो यहीं से क्या कुरान से गलत हो गया? फिर दूसरी बात होती है दलील होती है सबूत पर, दलील होती है सबूत पर। अब आपने सबूत पेश करना है कुरान से या खबर मुतवातिर से कि अंबिया औलिया तसर्रुफात कर सकते हैं, वो भी वफात के बाद। जी मेरा जमीन मा खाना मा यकून, तो हमारी बहस से खारिज है। क्यों खारिज है मौलाना? जब आप इसको क्यों खारिज है मौलाना? जब आपने बात की है इल्म गैब पे, तो फिर आप अपने अकायद से क्यों भाग रहे हैं? अमर रज़ा साहब ने जो लिखा है उससे आप क्यों भाग रहे हैं? जी भाई, आपने उसूल की किताबें पढ़ी? जी असूल की किताबें पढ़ी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है मैंने। उसामी भी पढ़ी है, नूर अनवार भी पढ़ी है, उसूल शाशी भी पढ़ी है मैंने। यार मेरी बात सुन, अकलियात पढ़े? कौन से अकलियात? मसलन मंतिक वगैरह? हाँ जी मंतिक भी पढ़ी है मैंने। अच्छा मुझे एक बात बताओ, शिरक अताई होता है? जी हाँ जी होता है, बिल्कुल होता है। मुशरिकीन मक्का और यहूद नसारा यही अताई की वजह से, किसी का भी अकीदा नहीं था कि ज़ाती तौर पर जो है ना ये हजरत ईसा हजरत उज़ैर जो है हमें अता करते हैं, किसी का भी अकीदा नहीं था। जी आपका शिरक कौन? जी आपका शिरक कौन सा? मतलब आपका शिरक कौन? आपने अभी कहा है कि इल्म गैब बताई तो हम मानते हैं। मैं जमी माकान और मायकून नहीं मानता। ओ भाई, मैं कह रहा हूँ कि क्या जमी माकान व मा यकून, क्या शिरक की दो किस्में, एक ज़ाती और एक अताई? और भाई जमी माकान और मायकून आपका जब दावा है तो आप उसको तस्लीम करना। मैंने आपको बताया जो मुतलकन ही इत्तला और गैब का इनकार करता है वो तो बंदा है ही काफिर, क्योंकि कुरान सारी गैब की खबरें हैं। तिल का मिन अंबाइल गैबी नूहीही इलैक। ओ भाई एक मिनट, अलूहियत ज़ाती है कि अताई है? अल्लाह ताला की जो ज़ाती है, लेकिन मुशरिकीन ये कहते थे कि इनको जो है ना अताई तौर पर मिली है। मुशरिकीन पर लानत भेजो। मैं कहता हूँ क्या अलूहियत अताई हो सकती है? हो सकती है, मुशरिकीन यही कहते थे। दफा करो मुशरिकीन को। अच्छा एक मिनट, कोई नबी अलैहिस्सलाम ज़ाती तौर पर आलिमुल गैब हो सकते थे? हो सकते थे? कतन भी नहीं। जब हो ही नहीं सकते थे तो फिर अल्लाह ताला ने इनकार क्यों किया? कतन भी नहीं तो अल्लाह ताला ने इनकार क्यों किया? अगर कोई अल्लाह ज़ाती तौर पर नहीं हो सकता तो ज़ाती तौर पर कोई क्या कहते हैं कि नबी कैसे हो सकता है? ज़ाती तौर पर क्या आलिमुल गैब कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला ने इनकार क्यों किया? मैं आपको हज़रत इब्न अब्बास का कौल सुना रहा हूँ कि हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं मुशरिकीन मक्का कहते थे कि आप के रब ने आपको खबरें दी हैं सारी कि मुझे ये बताएं कि ये बै नफ़े मानदे और ये बै नुकसानदेह है, और इस साल कहा आएगा, इस साल हम अपना माल जमा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने आगे से कहा कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह। दूसरी आयत में आता है कि लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर। फिर कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैबा, मैं गैब को जानने वाला नहीं हूँ। वला अक़ूलु लकुम इंदी मलक, अगर नफ़ी ज़ाती की है तो क्या नबी अलैहिस्सलाम अताई तौर पर फरिश्ते थे और ज़ाती तौर पर इनकार कर रहे थे? मौलाना जी आप बताएं। अच्छा एक मिनट, मेरी बात सुनो। मुशरिकीन ने क्या कहा था जब ये आयत उतरी थी? मुशरिकीन मक्का ने कहा था अला युखबिरुका रब्बुक। आगे फिर मैं क्या कहता हूँ, अभी मेरे पास किताब नहीं खुली, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। वो यही कहते थे कि क्या आपके रब ने आपको खबर नहीं दी कि ये बै नफ़ा मंद है, ये बै नुकसान दे है, आप हमें बताएं, फिर हम वो बै करें, फिर हमें यकीन आया कि आप अल्लाह के नबी हैं। एक मिनट, ये बात उनके लिए वजह शिरक बनी? कौन सी? उनके लिए नहीं। जब आप सवाल मुझसे अपने बारे में कर रहे हैं तो फिर आप अपने बारे में सुने ना कि नबी अलैहिस्सलाम को हर चीज जमी माकान और माकून का इल्म नहीं था। जी आप भी तो वो अकीदा रखते हैं, अल्लाह आपको खबर देता है नबी पाक को, तो आप फिर मुशरिक क्यों नहीं बने? हम इसलिए नहीं बने क्योंकि हमने हर चीज का नहीं कहा। मुशरिकीन मक्का कहते थे हर चीज की खबर दो कि ये बै नफा मंद है, ये बै नुकसान दे। उनका कहने का यही मतलब था, और हज़रत इब्न अब्बास अपने मुंह से फरमा रहे हैं। जी ये इबारत में दिखा दो, ये इबारत में से दिखा दो कि वो हर चीज का कहते हैं। आपने क्या कहते हैं? आपका दावा है कि नबी अलैहिस्सलाम जमी माकान और माकून का क्या कहते हैं कि उनको इल्म था? दावा है आपका?
نہیں بتائیں. اور بھائی ابھی آپ مجھے اصول کے تانے دے رہے تھے, آپ کہتے ہیں منطق ونطق, آپ کو خود نہیں پتا کہ دلیل انکار پر ہوتی ہے کہ ثبوت پر ہوتی ہے. اگر ثابت ہے تو مجھے دلیل آپ دے دیں, میں بھی مان جاتا ہوں کہ جمی مکان. اگر آپ پھر بار بار آپ کہہ رہے ہو کہ میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. اور بھائی جب آپ کے احمد رضا صاحب نے لکھا ہے, مفتی احمد یار نعیم صاحب نے لکھا ہے, تو پھر آپ کیوں بھاگ رہے ہیں جمی مکان ما یکون سے؟ دلیل ثبوت پر ہوتی ہے, ثبوت پر دلیل دیں ذرا. جی ہاں جی ہاں آ جاؤ, ٹھیک ہے آ جاؤ. اب آگے یعنی آپ کو اب کہیں سے کچھ بھی نہیں ملا, تو اب آپ بار او بار بھائی دلیل ثبوت سے ہوتی ہے, ذرا خود بھی منطق کی کتابیں پڑھ لو. بھائی آپ کی 40 سال عمر ہے, خود بھی منطق کی کتابیں پڑھ لو, خود بھی اصول کی کتابیں پڑھ لو. دلیل جو ہے وہ ثبوت پر ہوتی ہے, عدم ثبوت پر نہیں ہوتی دلیل. ایک کار کھڑی ہے, میں آپ کو کہوں یہ کار آپ کی نہیں ہے, مجھے اس پر دلیل دیں. آپ کے پاس کوئی دلیل ہوگی کہ میں کیا کہتے ہیں میری کار نہیں ہے؟ بدتمیزی پر اترا ہے, بدتمیزی پر میں نہیں اترا ہے, آپ اترا ہیں. مرو کا لفظ میں نے آپ کے لیے نہیں بولا. کون سا مرو کا لفظ میں نے نہیں بولا. کون سا؟ مرو 40 سال عمر ہوگی, مرو اور یہ کتابیں او استغفر اللہ, مرو کا لفظ میں نے بولا ہی نہیں ہے. حضرت مہربانی کریں, مرو کا لفظ میں نے نہیں بولا, آپ کو سنائی ایسی طرح دی ہے, میں کیوں کہوں گا آپ کو مرو؟ دماغ خراب ہے میرا. اچھا پتہ ہے کیا ہے؟ جی میری بات سن, ٹھنڈے دل سے سوچے. جی جمی ما کانا و ما یکون کا جو ہمارا عقیدہ ہے نا, جی جی وہ الحمدللہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. صحیح ہے. بالکل ہم یہ اسی پر پھر اس کے ثبوت پر کوئی دلیل بھی ہے؟ یار سنو نا, جی بات تو جی سنو. ہمارا عقیدہ ہمارا ہے, بیان ہم کریں گے. ٹھیک ہے آپ کر دیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں تمام کی کتابیں پڑھوں ذرہ ذرہ, اور مشرق سے مغرب تب, یہ ساری باتیں میرے ذہن کے اندر ہیں. ذرا آپ بھی بیان کر دیں, آپ بھی تفصیل کر دیں. جی مشرق سے مغرب ذرہ ذرہ تمام انبیاء ٹھیک ہو گیا, کے علوم سب کا احاطہ کرنے والا, لیکن کل کائنات کے حساب سے لامحدود, لیکن خالق اکبر کے حساب سے ایک منٹ, نبی علیہ السلام کا علم لامحدود ہے؟ مخلوق کے حساب سے لامحدود. مخلوق کے اعتبار سے نہیں, حقیقی کو اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے کیا ہے؟ محدود ہے, لامحدود ہے؟ محدود. بات ٹھیک ہے, بات ہی ختم ہوگی. ما کانا کا جو زمانہ ہے وہ بھی لامحدود ہے, اور ما یکون کا جو زمانہ ہے وہ بھی سارا لامحدود ہے. پھر نبی علیہ السلام کا علم جو ہے وہ جمی ما کانا ما یکون کا ہوا ہی نہیں. آپ کا دعوی غلط. چلیں یہ صحیح بخاری آپ پڑھتے رہتے ہیں؟ جی پڑھتا رہتا ہوں, روایات الحمدللہ, حدیث بھی پڑھتا رہتا ہوں. اچھا, اس میں ایک حدیث ہے طارق ابن شہاب سے. جی میرے پاس ابھی ادھر ہے, آپ مجھے نمبر بتا دیں کون سی حدیث ہے, نمبر بتا دیں ذرا پلیز. نمبر ابھی بھیج دوں گا, بس میں بھیج دوں گا, کوئی بات. جی کوئی بات الحمدللہ, ایسی بات نہیں ہے. نہیں میرے پاس ہے نا سافٹ ویئر, موبائل میں ہی ہے. میں ابھی چھت پہ کھڑا ہوں, موبائل پہ ہی کھول لیتا ہوں. نمبر ذرا مجھے بتا دیں جی, اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ زبانی بتا دیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں ابھی ہی بھیجتا ہوں. اچھا جی, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر مبارک پر کھڑے ہوئے, تو فاخبرنا ان بدء الخلق, صحیح ہو گیا, حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم, وحفظ ذلك من حفظہ ونسی من نسی. صحیح. اور دیگر کچھ روایات جو ہیں ان میں یہ الفاظ ہیں کہ ان بدء الخلق سے لے کر بما ہوا کائن کے الفاظ بیچ میں موجود ہیں جو کانا وما یکون پر دلالت کرتے ہیں. اچھا, یہ واقعہ کب کس وقت کا ہے, یہ بھی مجھے آپ پلیز بتائیں گے. یہ مدینہ شریف کا واقعہ ہے. صحیح ہوگا. اور ہجری کوئی آس پاس, کوئی آگے پیچھے, کوئی اندازہ؟ حدیثوں میں ہجری تو نہیں نا. چلیں کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے, چلیں آگے چلیں. صحیح ہے. تو اب میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث نمبر ہے بخاری شریف کا 3192. صحیح ہوگا, میں ابھی کھول لیتا ہوں. 3192. جی جی صحیح ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. یہ کھل گئی میرے سامنے. یہ کون سا فصل مخلوقات کی ابتدا کا بیان؟ جی 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 صحیح ہو گیا. اور عیسیٰ نے روایت کیا کہ انہوں نے قیس بن مسلم سے, انہوں نے طارق بن شہاب سے, انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عمر ابن خطاب سے سنا کہ آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی کریم نے ممبر پر کھڑے ہو کر ہمیں واعظ فرمایا اور ابتدائے خلق کے بارے میں ہمیں خبر دی, یہاں تک کہ جب جنت والے اپنی منزلوں میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے اپنے ٹھکانوں کو پہنچ جائیں گے, جسے اس حدیث کو یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا, اور جسے بھولنا تھا وہ بھول گیا. ٹھیک ہے, یہی اسی سے آپ جمی مکان میں کون ثابت کر رہے ہیں؟
بالکل اور بہت ساری اور بھی حدیث ہیں، مثال کے طور ترمذی شریف میں. چلیں ٹھیک ہے، اب میری ایک بات سن لیں گے آپ ذرا اس پر. جی بسم اللہ بسم جی اللہ بسم اللہ. میرے پیارے بھائی، آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں خدا کی قسم آپ کی عزت کرتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ یہ عقائد اگر ثابت ہو جاتے تو میں خود ان عقائد پر یقین رکھ لیتا. میری کوئی نہیں ہے، میرا مقصد صرف قرآن و سنت کا پرچار کرنا ہے. اگر میرا مقصد ہوتا نا ہر دھرمی، میں اپنے فرقوں سے برات کا اعلان نہ کرتا. صحیح ہے، اب اس پر آپ میرا جواب سنیں. اب یہ نہیں کہ اس بات جواب نہیں ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جمیع ما کان و ما یکون کی خبر دے دی. پھر تو یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ صرف رہا ہی نہیں، مخلوق میں سے نبی علیہ السلام کے بعد جن جن صحابہ کو دی اور جن جن صحابہ نے یاد رکھا وہ بھی ہو گئے جمیع ما کان و ما یکون کے عالم. ٹھیک ہے، تو پھر یہ نبی علیہ السلام صرف نہ ہوئے. دوسری بات یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. سورہ مائدہ آیت نمبر 109. لا علم لنا، اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے 3 قول نقل کی ہیں. تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گے کہ تمہاری موت، تمہاری وفات کے بعد کیا ہوا. میری بات سن لیں، بات سن لینا. تمہاری وفات کے بعد کیا ہوا؟ انبیاء کہیں گے لا علم لنا. امام ابن کثیر اپنے الفاظ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام انبیاء جو جانتے تھے وہ جانتے تھے ظاہر کو، باطن کو جاننے والے نہیں تھے. قرآن کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو نہیں پتہ ہوگا کہ ان کی امتوں نے بعد میں کیا کیا. آپ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے، تو پھر یمیع ما کان و ما یکون کہاں سے رہ گیا؟ جی ادب پر معمول، ادب پر نہیں 3 قول ہیں. بالکل ہے، ادب پر معمول وہ بات ہے کہ جو زندگی میں کیا ہوا. تیسرا قول امام ابن کثیر نے اسی قول کو لیا ہے. آپ نے شاید سارے نہیں پڑھی، آپ نے امام ابن کثیر کی ساری تفسیر نہیں پڑھی. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں آپ نے ساری تفسیر نہیں پڑھی. تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا، بات سن لینا حضرت. احتمال آ گیا تو استدلال تو باطل ہو گیا نا. احتمال میں استدلال کہاں باطل؟ اذا جعل احتمال باطل الاستدلال. پھر آپ قرآن کی کسی آیت سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر چیز میں امام آپ کو اٹھا کے دیکھ لیں تفسیر ماتریدی، اس نے ہر آیت کے لکھا ہوا ہے کہ اس میں یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی احتمال ہے. پھر آپ کہاں سے ثابت کریں گے؟ حدیث میں آپ احتمال کر رہے ہیں، میں احتمال کر رہا ہوں، پھر اس سے بھی آپ کو بھی استدلال باطل ہو گیا. ہاں جی چلیں، قرآن پاک کی کوئی ایک آیت پڑھ دیں، قرآن و حدیث سے کوئی ایسی خبر پڑھ دیں جس کے اندر احتمال نہ ہو، پھر اس سے آپ استدلال کریں. چلیں یہ آپ اصول پلیز مجھے نہ سکھائیں کہ اذا جعل احتمال باطل الاستدلال. او بھائی قرآن سی کون سی آیت ہے جس میں احتمال نہیں ہو سکتا؟ جواب سن لو. ہاں احتمال مان لیا. کون سا احتمال؟ جو میں نے پیش کیا. اس میں کوئی احتمال ہے ہی نہیں کہ انبیاء کی جو جانے کے بعد کیا ہوا اور اس کی خبر کیا، کوئی احتمال نہیں ہے اس کے اندر. 3 قول ہے. جی پہلے قولوں میں یہ چیز ہے ہی نہیں، پہلے قولوں میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ سوال ہوگا کہ آپ کی کیا کہتے ہیں کہ وفات کے بعد کیا ہوا. یہ چیز ہے ہی نہیں، یہ چیز تیسرے قول میں ہے، یہ چیز تیسرے قول میں ہے. جی پر معمول ہے. اور نہیں بھائی، امام ابن کثیر کی بات میں چھوڑ دوں، جس قول کو انہوں نے حسن کہا، اور آپ کی بات مانو ادب پر معمول ہے. میرے یار عجیب بات کرتے ہیں تو عجیب پھر آپ کو لگے گی جب آپ کے عقیدے کے خلاف ہے. عجیب بات تو آپ کو لگے گی نا مولانا، عجیب تو آپ کو لگے گی. امام ابن کثیر نے صاف واضح لکھ دیا، انہوں نے کہا ہے کہ حضور انبیاء جو ہوتے ہیں وہ صرف ظاہر کو جاننے والے ہوتے ہیں، باطن میں کیا ہو رہا ہے ان کو کچھ نہیں پتا. او بھائی بات سننا میری، کتنے مقامات پاک میں موجود ہیں، حدیث پاک میں موجود ہیں، وہ معجزات پر معتمل ہیں اور معجزات نبوت کی دلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلیں. بات سن لو، یہ باتیں جو ہوتی ہے نا، یہ انبیاء کرام جب ہوتا ہے، یہ وہ ہمارے جیسے نہیں ہوتے کہ ہم کہیں جی بالکل ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، ایسی بات ادب میں بندہ جھوٹ بول دیتا ہے. اور امام ابن کثیر جو ایک منٹ امام ابن کثیر جو کہہ رہے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ صرف ظاہر کے جاننے والے ہوتے ہیں، باطن کو ان کی خبر نہیں ہوتی کہ ان کی امتوں نے ان کے جانے کے بعد کیا کیا. آپ اس بات کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بات جھوٹ ہے، ان کا کفر پر معمول ہے، کیا ہے ذرا بتائیں. 1 منٹ چلیں. بھائی ان کا ذاتی نقطہ نظر ہے نا. 1 منٹ، ذاتی نقطہ نظر جو بھی ہو، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، ذاتی نقطہ نظر ہے. 1 منٹ، ذاتی نقطہ، وہ کفر انہوں نے کیا، کیا کہا انہوں نے؟ کیا ان کا یہ کہنا کہ انبیاء صرف ظاہر کو جانتے ہیں، باطن کی ہر بات نہیں جانتے، یہ کیا ہے؟ تو ہر بات کے بارے میں تو کوئی کسی کا دعویٰ بھی نہیں. تو جمیع ما کان و ما یکون کھوتے کا سیر ہے، پھر ہر بات کا کسی کا نہیں ہے. اور جمیع ما کان و ما یکون مخلوقات کے حساب سے اللہ پاک نے جو علم کی وسعت عطا کی ہے اس کا مخلوقات کے حساب سے بھی جمیع ما کان ہر ذرے کا نبی علیہ السلام کے لیے نہیں تھا. میں نے ابھی بتایا کہ امام ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ تیسرا قول یہی ہے، اور یہی حسن ہے کہ ان کی امتوں نے ان کی وفات کے بعد کیا کیا، اور وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے.
اس کے بعد قیامت والے دن خبر متواتر ہے یہ، پھر آپ کہہ رہے تھے نا قید لگا رہے تھے، چلیں مجھے تو شوق ہی نہیں ہے، خبر متواتر ہے یہ کہ ان کی امتوں میں سے کچھ اشخاص کو لایا جائے گا، وہ آ کر کہیں گے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سفارش فرمانے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، یہ کیا کہتے ہیں انہوں نے آپ کے وفات کے بعد انہوں نے اپنے دین کو تبدیل کر لیا تھا، مرتد ہو گئے تھے، فلاں ہوا تھا، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، تو انبیاء کو تو اس وقت پتہ چلے گا۔ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، پہلے آپ یہ تو ثابت کریں نا کہ یہ علم حاصل کس وقت ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر بادل آئے، آپ دیکھ کر گھبرا جاتے تھے، حضرت عائشہ پوچھتی آپ گھبراتے کیوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے میں اس لیے گھبراتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ بادل جو ہیں یہ کس طرح کے ہیں، جیسے پہلی امتوں پر عذاب کے بادل آئے یہ اس طرح کے ہیں یا کچھ اور طرح کے ہیں، تو نبی علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے جمی مکان ما یکون۔ اسی طرح کئی مواقع پر صلح حدیبیہ پر جب صحابہ کرام جا رہے تھے سفر پر، تو پیچھے سے آپ بخاری کے اندر بے شک روایت نکال کے دیکھ لیں کہ صحابہ کرام نے جب نبی علیہ السلام کو کوئی بات بتانا چاہی تو خود وہاں جا کر گھوڑے دوڑا کر وہاں پر پہلے نبی علیہ السلام کا ایڈریس پوچھا کہ وہ کس طرف گئے ہیں، ایک آدمی نے بتایا کہ اس طرف گئے ہیں، صحابی وہاں پر پہنچے، پہنچ کر وہاں پر نبی علیہ السلام کو بتایا کہ پچھلے جو لوگ ہیں، پچھلے صحابہ کرام، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر کھڑے ہو جائیں تاکہ ہم بھی پیچھے سے آ جائیں، آپ کے ساتھ مل جائیں۔ اگر حضور جمی ما کان و ما یکون کے ہم جانتے تھے، اگر غیبانہ پکاریں سنتے تھے، تو صحابہ کرام نے وہیں سے کیوں نہیں پکار کر کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی آپ وہیں کھڑے ہو جائیں سفر پر، ہم آپ کے ساتھ ملیں گے تو پھر آگے جائیں گے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بھی بات ادب پر معمول ہے کہ صحابہ کرام ادب کرتے تھے کہ پاس جا کر بتائیں، تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑے پھر گستاخ وہ ہوئے جو نبی علیہ السلام کو یہیں سے پکارتے ہیں، کیونکہ اگر ایک صحابی نبی علیہ السلام کو دور سے پکارتا تو بے ادبی ہے، تو آپ دور سے پکارتے ہیں وہ کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ چلیں ہاں جی اچھا جی اس آپ کی اس تبصرے پر نا جی مجھے وہ غالب شعر بار بار یاد آ رہا ہے کہ بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا، بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے اور سارا دلیل کوئی ہے تو دے دیں، بدتمیزی کی بات نہ کرے۔ بدتمیزی میں کرنے میں آپ سے، آپ کے جو دادا ہے نا، عمر میری 20 سال ہوگی، بدتمیزی کرنے میں آپ کے دادا سے بھی بڑا ہوں میں۔ چلیں کوئی دلیل ہے تو وہ دے دیں کہ جمی ما کان مکون کے علم عطا کب ہوا۔ چلیں کوئی دلیل ہے اس بات پر، کوئی اور دلیل ہے؟ ایک منٹ، یہ جو آپ نے طریقہ پکڑا ہوا ہے نا، یہ طریقہ مسلمان مناظرین کا نہیں ہے۔ اچھا کون سے ہے؟ یعنی عقائد پر دلیل مانگنا، عقائد پر دلیل مانگنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، صحیح ہوگا، یہ مائیکل جیکسن کا کام ہوگا۔ اچھا چلیں، اچھا بات یہ ہے، سنیں میں عرض کر ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ علم غیب آپ تسلیم کر گئے؟ نہیں، سارا نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کو بعض چیزوں پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں غیب کی بعض چیزوں پر اطلاع تھی، آپ جمی کان و ما یکون کا علم نہیں رکھتے تھے۔ وہ کچھ شرک تسلیم کر لیا نا؟ نہیں، کچھ شرک ہے ہی نہیں ہے۔ اس طرح اگر شرک ہوتا ہے تو پھر سارے مسلمان ہی مشرک ہیں، کیونکہ قرآن ساری غیب کی خبریں ہیں، تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اس طرح پھر سارے مشرک ہیں۔ یہ بات ہے ہی نہیں۔ جمی ما کان و ما یکون کا آپ اس بات کر دیں، کوئی دلیل ہے تو میرے علم میں اضافہ فرمائیں، جزاک اللہ۔ جب کسی میں علم غیب مان لینا شرک نہیں، اور شرک تب ہے جب جمی مانے تو جو مردے کو پکار رہا ہے کیوں؟ اور سر کفر ہے، کفر ہے سر، کفر ہے نا، کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مشرکین کہتے تھے الا یخبرک ربک، آگے عبارت آتی ہے آپ جا کے پڑھ لیں کہ نبی علیہ السلام کو فرماتے تھے کہ اگر آپ کا رب آپ کو خبریں دیتا ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ چیز کیسی ہے، یہ چیز کیسی ہے۔ اللہ نے فرمایا لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، کہ اے نبی کہہ دیجیے اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں خیروں میں بڑھائی بڑھا لیتا۔ جی اچھا یار مجھے ایک بات تو بتاؤ نا، آپ میں اس بات کو کیوں نہیں چھو رہے؟ مجھے صرف اتنی سی بتا دو کہ جو مردے کو جمی ما کان و ما یکون جو آپ والا علم غیب ہے، اس کے بارے میں علامہ آلوسی کی جو عبارت ہے وہ میں نے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیا، آپ جا کے پڑھ لیں کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ چلیں شرک نہیں ہے میرے نزدیک شرک ہے۔ تو علامہ آلوسی کے نزدیک؟ علامہ آلوسی نے صاف واضح عبارت لکھی، لیکن اگر انہوں نے شرک کے لفظ نہیں لکھے تو وہ جانے، اور کیا کہتے ہیں کہ علامہ آلوسی کا فام جانے، ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں اور پر لکھے ہوں۔ انہوں نے جب کہا تعالیٰ اللہ لکھ دیا کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ سیدھی بات کو علامہ آلوسی نے جب شرک نہیں لکھا تو کیا کتمان حق کیا؟ ایک منٹ مجھے یہ بتائیں، پہلی تو بات یہ کہ اگر انہوں نے لکھا نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے ہی نہیں کہ وہ سمجھتے نہیں تھے۔ دوسری بات، آپ کہتے ہیں قرآن و سنت سے جمی ما کان و ما یکون کا ثابت ہے، اولیاء سے تصرفات کر سکتے۔ بات سن لیں، اولیاء کا اگر قرآن و سنت سے تصرفات ثابت ہیں تو وہ علامہ آلوسی ان کو یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ ایسے عقیدے رکھنے والے اللہ ان کو تباہ کرے؟ جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہوتی ہے اس کو جو پرچار کرنے والے تھے اس کے بارے میں علامہ آلوسی جیسا بندہ یہ لکھتا ہے کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے؟ اگر یہ چیز قرآن و سنت سے ثابت ہے تو وہ ایسے کیوں کہہ رہے تھے؟ اس بات کو مجھے آپ جواب دیں، آپ صرف اپنے سوال نہ کریں مجھ سے۔ حدیث نمبر 7052 کھولو مسلم کی۔ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، کھول لیتا ہوں۔ چلیں پہلی آپ کی دلیل جو ہے وہ تو
اس سے تو آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ صحابہ کرام کو بھی جو ماں کانو ماکون کلام مگر اچھا کون سی 9000 ہیلو ایک منٹ جی جی ہاں جی 9700 ایک منٹ یار یہ عجیب آپ کا شرک بڑے کمال کا مزیدار شرک ہے، حقیقت ہے صحیح ہو گیا. آپ کے جو دعوے ہیں ان پر دلیلیں بھی کمال کی ہیں، ان پر دلیلیں بھی کمال کی ہیں، ان پر دلیلیں بھی کمال کی ہیں. اور عطائی ہو تو وہ شرک آپ کو تسلیم ہے، ذاتی شرک تسلیم نہیں. اور میرے نزدیک ذاتی شرک بھائی مشرکین مکہ بھی ذاتی طور پر نہیں مانتے تھے ذاتی طور پر مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، تو ثابت کر دیں. او بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو مانتے تھے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کی معلومات میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. والا ان سالتہم من خلقہم لا یقولون اللہ، میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، معلومات میں نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں یقولون اعلی شفاعۃ عند اللہ، میری معلومات میں نہیں ہے. شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ وہ کہتے تھے حقیقی معبود اللہ، یہ میری معلومات میں نہیں ہے. آپ کی معلومات میں جو ہے وہ مجھے بتا دیں. آپ وہی الوہیت کو عطائی مانتے تھے؟ بالکل عطائی مانتے تھے. آپ مانتے ہیں؟ میں کیا مانتا ہوں؟ میں کیوں مانوں کہ الوہیت عطائی ہو سکتی ہے؟ پہلے والے کو آپ ان کے عقیدے مانتے ہیں نا، وہ کہتے تھے خالق خدا ہے، آپ کہتے ہیں خالق خدا ہے، مانتے ہیں نا؟ بالکل مانتا ہوں. وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے شفاء ہیں، آپ بھی انبیاء اولیاء کو قیامت میں تو شفاء مانتے ہیں نا؟ جی بالکل ہوں گے نبی علیہ السلام. تو بتاؤ پھر ان میں اور تمہارے درمیان شرک کیا فرق ہے؟ شرک یہ فرق ہے کہ وہ کرتے تھے غیر اللہ کی عبادت، اور دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو تم بھی جو ان کو دعاؤں کے لیے پکارتے ہو تم نے ان کی عبادت، لہٰذا لا الہ الا اللہ اس کی وائلیشن کر دی، اور جو اس کی وائلیشن کرے وہ بالاتفاق وہ مشرک ہے. جی جی پیارے بھائی، جی پیارے بڑے بھائی آپ عرض کریں. جی پکار کی وجہ سے مشرک بنے؟ ہاں جی. میں شکست تسلیم کرتا ہوں، تمہاری فتح لکھ کے دیتا ہوں، بتاؤ مطلقاً پکار شرک ہے؟ یہ فصل بس ایک منٹ، یہ اعتراض حدیث پر کر رہے ہو مجھ پر کر رہے ہو؟ اعتراض حدیث پر کر رہے ہو کہ مجھ پر کر رہے ہو؟ آپ پر کر. آپ نہیں مجھ پر نہیں کر سکتے. یہ فرمان میرا ہے کہ الدعاء ہوا العبادہ، یہ میرا فرمان ہے. الدعاء ہوا العبادہ یہ فرمان میرا ہے. آپ نے ان کا شرک پکار کا شرک کہا ہے نا؟ بالکل پکار کا بھی تھا، دوسرا بھی تھا کہ نظر و نیاز بھی دیتے تھے غیر اللہ کی، وہ بھی تھا. کچھ صرف یہ نہیں کسی میں بند ہے. ایک منٹ آپ اچھا پکار شرک ہے؟ جی پکار شرک ہے. جو جس طرح وہ پکارتے تھے اور جس طرح نبی السلام نے فرمایا الدعاء والعبادہ اس طرح شرک ہے. وہ غیب میں پکارتے تھے، غیب میں پکارتے تھے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب وہ کشتیوں میں پھنستے تھے تو خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اور کشتیوں میں جب پکارتے تھے تو وہ غیب میں پکارتے تھے. انبیاء کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ بھی ہماری پکارے سنتے ہیں اور انبیاء کو بھی پکارتے تھے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 اور 57. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ضُرٍّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ. تفسیر کبیر، تفسیر قرطبی یہ لکھتے ہیں کہ حضرت اس سے عیسیٰ اور حضرت عزیر مراد ہیں. رکو نہیں، بات سنو. اب بات جب سوال کیا ہے تو جواب سنو. ایک منٹ سنو نا، بتاؤ مجھے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کی پکار میں کیا شرک تھا؟ کیا شرک تھا؟ وہ غیب میں وہ یہی کہتے تھے کہ غیبانہ پکارے سنتے، اور کیا تھا؟ وہ غیبانہ پکارے سنتے. غیبانہ پکار کا تعلق علم غیب کے ساتھ ہے نا؟ بالکل ہے. تو علم غیب کی ایک صورت عطائی کو تو تم بھی مان چکے ہو. بالکل. اس کو اگر اس کا انکار کریں تو بندہ مسلمان نہیں رہتا. اگر یہ ہے کہ نبی السلام کو بالکل ہی غیب پر اطلاع نہیں تھی، کو قرآن سارے غیب ہے، تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک. پھر آپ میں اور ان کے عقیدے میں شرک کیا فرق رہ گیا؟ ان کے عقیدے میں یہ فرق ہوا کہ میں وہ عقیدہ مار رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، میں اللہ تعالیٰ کی بات کو مار رہا ہوں، اور انہوں نے شیطان کی بات کو مانا کہ جیسے حقیقی ایک بادشاہ ہوتا ہے اس کے وزیر مشیر ہوتے ہیں. انہوں نے بھی ایسا رکھا، آپ نے بھی ایسا رکھ لیا کہ حقیقی بادشاہ حقیقی فاعل تو اللہ ہے، لیکن یہ ہوتا ہے. ان کے بھی اسی طرح ہی تھے. یقولون اعلی شفاعۃ عند اللہ، وہ بھی کہتے تھے. جی اللہ تعالیٰ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بات سنا دے تو اللہ سنا سکتا ہے؟ بالکل سنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو پتھر کو بھی سنا سکتا ہے. سنا سکتا ہے. بالکل. تو پھر یہ عقیدہ اگر آپ اللہ کی عطا سے رکھتے ہیں اور بے اذن ہی رکھتے ہیں، من دون ہی نہیں رکھتے، تو آپ مشرک بنے کہ مومن بنے؟ میری آپ بات سنیں. اگر کوئی یہ عقیدہ پتھر کے بارے میں رکھے، بتوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ ہماری باتیں سنتے، پھر ان سے مرادیں مانگے، پھر چلیں. ہاں جی. اللہ پاک نے کہیں بھی پتھروں کو مخاطب نہیں کیا کہ میں نے ان کو علم اور قدرت اور عطا اور فیض دیا. اچھا جمیع ما کان مکون نے اللہ یہ مخاطب کیا تھا کہ انبیاء کو مل گیا ہے جمیع ما کان مکون. اس کا اثبات کر دیں. صحیح مسلم کی روایت پڑھیں. چلیں.
پہلی تو آپ کی جو روایت آپ نے پڑھی ہے اس سے ثابت ہوگا کہ کس طرح کی آپ کی دلیل ہے. اس لحاظ سے تو پھر صحابہ کرام بھی جمیع ما کان و یکون کلام رکھتے تھے. جب ساری خبر آپ نے بتا دی جنہوں نے یاد رکھنا تھا پھر تو وہ بھی ہو گئے. جی سادہ سے مسئلے کو انس بھائی کیوں نہیں حل کر رہے کہ ایک بندہ عطائی علم غیب مانتا ہے تو اس کی پکار شرک کیسے؟ جمیع کیوں ما آپ نہیں مان رہے؟ جی کیا کیا جی بدتمیزی کرو گے تو میں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنی بدتمیزی کر سکتا ہوں. جمیع ما کان و یکون پہ کوئی دلیل ہے؟ او بھائی میری بات تو سنو نا. بات نہیں میں دوسری بات نہیں کروں گا. جمیع ما کان و یکون انبیاء کو علم تھا اس پر کوئی دلیل ہے؟ یہ شرک ہے آپ کے نزدیک. تم مجھے بتاؤ اس پہ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ او بھائی بتا رہا ہوں نا. میں تو بتاؤ ٹھیک ہے چلو ثابت کرو. جمیع ما کان و یکون کا علم ثابت کرو. ہاں بولو. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ جمیع ما کان و ما یکون کا جو میں پوچھ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کو جمیع ما کان و یکون کا علم تھا اس پر کوئی دلیل ہے؟ ہاں بالکل تھا. چلو دلیل دو اس پر کوئی. میں نے یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7267 نکالو. ٹھیک ہو گیا. 9000 7267 9700 بھائی یار 7267 صحیح ہو گیا. نکل آئی. قیامت تم پیش آنے والے فتنوں کے بارے میں نبی کا خبر دینے کے بیان میں. یہی ہے. چلیں پڑھیں. ہاں اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں نا پڑھیں نا روایت میں نے آپ کو بھیج دیا نا. اچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر چڑھے تو ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور نماز پڑھائی پھر ممبر پر چڑھے اور ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت رہے اور نماز پڑھائی پھر ممبر پر چڑھے ہمیں خطبہ کہ سورج غروب ہو گیا تو ہمیں آپ نے ان تمام باتوں کی خبر ہو چکی ہیں اور جو آئندہ پیش آنے والی میں پس ہم میں سے سب سے بڑا جس نے ہم میں سے ان باتوں کو یاد رکھا. ٹھیک ہو گیا. جمیع ما کان و یکون سے ثابت ہوتا ہے نا. یہ پھر نبی علیہ السلام صرف نہیں ہے جو صحابہ کرام جو سن رہے تھے یہ خطبہ پھر وہ بھی جمیع ما کان و یکون. آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ نہیں چلاکیاں میرے سامنے چلنی ہی نہیں ہے. یہ لفظ کل اور لفظ جمیع سے جو ہے نا علی کل جبل منہن جزءا اور اس کے علاوہ ملکہ بلقیس کو بھی ہر چیز ملی تھی. لفظ کل وہاں پر بھی آتا ہے. لفظ کل ملکہ بلقیس کے بارے میں بھی آتا ہے. کچھ بھی ہر چیز ملی تھی. چلاکیاں میرے سامنے نہیں. صحابہ کرام جانتے تھے جمیع ما کان و یکون کے علم. ایک منٹ جانتے تھے صحابہ کرام؟ نہیں ایک منٹ نہیں. میں آپ سے تمیز سے بات کر رہا تھا لیکن آپ نے جو باتیں کی ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ ان باتوں کو بات کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں وہ صحابہ کرام بھی جمیع ما کان و یکون کا علم رکھتے تھے؟ نہیں ایک منٹ نہیں. ہاں جناب میں جواب. او بھائی میں دیتا ہوں جواب. ہاں یا نہ میں جواب دیں. ہاں یا نہ میں جواب. صحابہ کرام بھی رکھتے تھے. آپ نے غلطی کی ہے. نہیں آپ نے غلطی اب آپ نے کی ہے. جب آپ نے مجھے چھیڑا ہے تو آپ مجھے جواب دیں. صحابہ کرام رکھتے تھے؟ سنو نا یار بتاتا ہوں. نہیں سنو نہیں بتاؤ. اچھا چلو بتاؤ. ہاں یا نہ. پیارے بھائی یہ آپ نے حدیث کھول لی ہے. پہلے تو میں غالب کا شعر یاد آ رہا تھا. اب میں کیا کہتا ہوں کہ اب میں پیارا بھائی بن گیا ہوں. جب جواب نہیں نا بن رہا میں پیارا بن گیا ہوں. جواب ہے کہ صحابہ کرام بھی رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ ہیں دیتا ہوں جواب. ہاں انس بھائی یہ آپ نے عربی عبارت کھول لی ہے. عربی عبارت بھی ہے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے مجھے یہ جواب دو کہ صحابہ کرام بھی رکھتے تھے کہ نہیں. یار بات تو سن. نہیں بات میں سن رہا ہوں لیکن ہاں یا نہ میں جواب دو گے. ہاں یا نہ میں جواب. آپ نے روایت مانگی ہے میں نے روایت آپ کو پیش کی ہے. صبر کرو. مجھے تو اسی روایت کے الفاظ ہیں کہ ہم میں سے سمجھدار وہ ہے جس نے ان الفاظ کو اس علم کو یاد رکھ لیا. تو آپ بتائیں کہ صحابہ کرام بھی جمیع ما کان و یکون کا علم تھے کہ نہیں تھے. چلیں. نہیں اس میں ما کان و ما یکون کے الفاظ ہیں. تو دلیل تو آپ کی ہے. پھر یہ تو آپ کو اپنے اوپر ماتم کرنا چاہیے کہ آپ نے لفظ کون سے ذکر کیے ہیں جس میں یہ الفاظ ہیں کہ نہیں ہیں. یہ الفاظ ہیں اس روایت میں. 7200 یہ 67 ہے 67. جی زیادہ غصہ کر جاتے ہو جذباتی ہو جاتے ہو. مولانا صاحب مجھے بک کے لفظ آپ نے بولے. میں نے آپ کو ابھی تک ایک دفعہ نہیں بولے کہ آپ بک کر رہے ہیں. میں نے لفظ یہ نہیں بولے. میں نے نہیں بولے قسم سے نہیں بولے. تو آپ نے جب ظاہر سی بات ہے جب آپ میرے سامنے ایک شعر پڑھ رہے ہیں خواہ مخواہ کا تو آپ مجھے خطاب کر رہے ہیں نا. اور اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو نہیں ویسے کہا کہ آپ بڑی باتیں ایک چھوٹی سی بات کو بہت لمبا کر دیتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا اور کوئی آپ کو کیوں میں اس طرح کی بات.
مجھے پتا ہے کہ کس طرح گفتگو کی جاتی ہے. صحیح. چلو جو آپ جذباتی میں تو نہیں ہوں گا. چلے سونے آخری یہ جو لفظ آپ جس سے استدلال کرنا چاہ رہے ہیں وہ آخری لفظ یہ ہیں فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمُنَا، پھر ہم نے بھی جان لیا، احفظنا، پھر ہم نے بھی اسے یاد رکھ لیا. اب مجھے آپ بتائیں کہ صحابہ کرام بھی جمیع ما کان ما یکون کا نام رکھتے تھے یا نہیں؟ جی اب دیکھو نا، جمیع ما کان وما یکون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جو آپ نے بیان کیا ہے. جمیع ما کان ما یکون صحابہ رکھتے تھے یا نہیں؟ اس بات کا جواب دیں. کیا صحابہ کو بھی جمیع ما کان ما یکون کا نام تھا کہ نہیں تھا؟ جو ان کا دائرہ تھا، جس دائرے میں نہیں دائرے کی بات ہی نہیں، ادھر دائرے کی بات ہے ہی نہیں، ادھر دائرے کے لفظ ہی نہیں ہے. جو نبی علیہ السلام جانتے تھے انہوں نے وہی بیان کیا، پھر صحابہ نے بھی اس کو محفوظ کر لیا، اس کو یاد کر لیا. چلیں مجھے ہاں جناب میں جواب دے کہ صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ نہیں؟ مان لیتا ہوں، آپ رسول اللہ کے لیے مان لیتے ہیں، میں صحابہ کے لیے مان لیتا ہوں. میں ہر چیز کا لفظ نہیں ہے. اگر لفظ کل میں ہر چیز آتی تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ ملکہ بلقیس کو ہر چیز دی گئی تھی، حالانکہ اس کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ مردانہ جو صفات ہیں، داڑھی وغیرہ، یہ نہیں دی گئی تھی. کل کا لفظ یہ ہوتا ہی نہیں کہ ذرہ ذرہ اس میں چیز شامل ہے. کل کا مطلب بعض دفعہ کل کا واقعی ہوتا ہے، سب پر آتا ہے، لیکن بعض دفعہ جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے مناسبات میں ہوتی ہیں وہ چیز کل میں کل کا لفظ جو ہے اس نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہوتا ہے. یہاں پر اگر ہر چیز کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، ذرے کا لفظ اگر یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ لفظ انہوں نے احاطہ کیا ہوا ہے تو پھر صحابہ کرام بھی تھے. جس طرح نبی علیہ السلام تھے اس طرح صحابہ کرام بھی پھر اس روایت سے تھے. آپ مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام تھے کہ نہیں تھے؟ جو آپ یہ کل کے لفظ میں قید کر رہے ہیں وہی ہمارا عقیدہ. کون سا؟ مولانا مجھے آپ کی حالت پر ترس آ رہا ہے کہ ابھی تک آپ نے ذرے ذرے کے اسی کال میں آپ نے الفاظ اٹھائے، اسی کال میں آپ نے الفاظ بولے کہ نبی علیہ السلام کو واقعی مشرق سے مغرب تب ذرے ذرے کا علم تھا. اب آپ بتائیں کہ وہی علم صحابہ کرام کو بھی تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں جو ذرے ذرے کا اور مشرق سے مغرب تب نبی علیہ السلام کو جیسا علم ہے ویسا صحابہ کرام کو ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے نا. اللہ پاک کے رسول نے بیان کیا، انہوں نے یاد رکھا. صحابہ کرام کو بھی ہے. ہاں آپ نے جتنا عطا فرمایا وہ ہے. آپ نے جمیع ما کان ما یکون کا عطا فرمایا نا، کیونکہ اسی روایت سے آپ نبی علیہ السلام کے جمیع ما کان ما یکون ثابت کر رہے تھے. تو جتنا آپ نے ان کو فرمایا پھر آپ کے نزدیک بھی صحابہ کرام ہوئے. ہاں یا نا میں سمپل جواب دیں، سمپل. تو اللہ پاک نے جتنا ان کو طاقت حفظ کی عطا کی تھی وہ خود نہیں کہتے فحافظ ذالک من حفظہ. ٹھیک ہے، ایک منٹ بس یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام بھی تھے، جمیع ما کان ما یکون عالم تھے ہیں. جی بات ٹھیک ہو گیا. آپ کے احمد رضا صاحب نے لکھا ہے، آپ کے احمد یار نعیمی صاحب نے لکھا ہے، آپ کے کئی علماء نے لکھا ہے کہ یہ خاصہ انبیاء کا ہے، یہ خاصہ انبیاء کا ہے. انبیاء کا خاصہ آپ نے صحابہ کرام کا درمان لیا، معلوم ہوا آپ کے اپنے بزرگوں کے مطابق آپ کا دعوی باطل ہوا، آپ کے دلائل ہی باطل ہوئے. چلیں جی بالکل دعوی باطل نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا. آپ بات سمجھ. اور آپ کے اپنے بزرگ کہہ رہے ہیں انبیاء کا خاصہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کو بھی معلوم تھا. آپ نے کل کی تعریف کی ہے نا، کل کی تعریف کی ہے نا. ہاں کی ہے. خدا کے لیے کل اور ہوگا نا. اور بھائی بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ کل کا احاطہ جیسے ہیں بات نہیں مجھے بتائیں. آپ کے مولویوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ انبیاء کا خاصہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں صحابہ کو بھی معلوم تھا، معلوم ہوا آپ نے انبیاء کا خاصہ صحابہ کے اندر مان لیا. مجھے نہیں دوسری بات ہوگی نہیں یہ میں جی خدا کے لیے میں بتاتا ہوں وہ باتیں بات کی ہیں. پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے مولویوں نے لکھا ہے کہ یہ انبیاء کا خاصہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کو بھی معلوم تھا. اس پر آپ کا کیا جواب ہے؟ وہ جھوٹے ہیں یا آپ جھوٹے ہیں؟ آپ کے علماء جھوٹے ہیں احمد رضا صاحب یا آپ جھوٹے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، آپ کی صرف فہم مبارک کا قصور ہے. ہاں یا نہ میں جواب دیں، آپ کے علماء جھوٹے تھے یا آپ جھوٹے ہیں؟ آپ کے علماء جھوٹے ہیں مولانا یا آپ جھوٹے ہیں؟ آپ تسلیم کر چکے ہیں، پہلے آپ تسلیم کر چکے ہیں. کیا چیز؟ ابھی تک آپ نے پوری گفتگو میں 3-4 دلائل پیش کیے، ان میں سے آپ اور دلیل ثبوت پر ہوتی ہے، ثبوت تم نے دینا ہے، ثابت کرو نا. جب ثابت کر رہے ہو جس سے اسے تو معلوم ہوا صحابہ کرام بھی تھے، تم صحابہ کرام کو مانتے. مجھے یہ بتاؤ آپ کے علماء نے جھوٹ لکھا ہے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں میرے سامنے؟ نہیں بھائی نہیں. ہاں یا نا آپ کے علماء نے جھوٹ لکھا ہے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ کے علماء نے جھوٹ لکھا ہے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہاں یا نا میں جواب دو.
اور بھائی تعبیرات جو ہوتی ہے وہ مختلف لوگوں کے لیے آپ سادہ سی بات سمجھتے ہیں ٹھیک ٹھاک، لیکن ابھی نہیں سمجھ رہے. ابھی قل کا لفظ خدا بات پوری ہونے دیا. نہیں تعبیرات کو چھوڑیں، ادھر تعبیرات کی بات ہی نہیں ہے. جب آپ مجھ سے الفاظ کا مطالبہ کر رہے ہیں، میں بھی کروں گا آپ سے الفاظ کا مطالبہ. مجھے بتائیں آپ کے علماء نے جھوٹ لکھا ہے، آپ نے جھوٹ بولا ہے میرے سامنے؟ یہ کوئی طریقہ ہے گفتگو کرنے کا؟ بالکل طریقہ ہے، بالکل طریقہ ہے. جب آپ اس طرح کی بات کرو گے تو پھر ہمارے منہ میں بھی زبانیں ہیں، ہم کوئی جو ہے نا وہ گونگے نہیں ہیں معاذ اللہ. اب میں آپ کی پوری ہر دفعہ میں آپ کی پوری بات سنتا ہوں، میری بات سن لیں. میں بھی آپ کی پوری ہی سن رہا ہوں. میں نے آپ سے ہاں یا نہ میں جواب مانگا ہے. کوئی دلیل کیا کہتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ آپ کے علماء نے جھوٹ لکھا ہے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کوئی سوال بھی ہاں یا نہ میں نہیں پوچھا. میں نے صرف کیوں نہیں پوچھا؟ آپ نے شرک کا نہیں پوچھا؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ کے اندر ہی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، صاف واضح میرے منہ کے اوپر ہی جھوٹ بول رہے ہیں آپ. بعد میں آپ نے سوشل میڈیا پر کیا چڑھانا ہے، ابھی میرے سامنے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے مجھے نہیں کہا کہ آپ بتائیں کہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا. وہ ہاں یا نہ میں جواب نہیں تھا. وہ مشرکین مکہ بھی اسی طرح منطق لڑاتے تھے کہ قالوا انما البیع مثل الربا، کہ بے سود کی طرح ہے. بے میں بھی کیا کہتے ہیں نا کہ نفع ہوتا ہے، پھر سود میں بھی ہوتا ہے. پھر سود حرام اور بے حلال کیوں؟ اللہ نے پھر جواب میں یہ کہا ہی نہیں کہ علت وہاں پر اور ہوتی ہے وہاں پر اور ہوتی ہے. وہ بھی میچنے تھے، وہ بھی جان بوجھ کر اس طرح کے سوال کرتے تھے. آپ بھی جان بوجھ کر کرتے ہو کہ اگر وہاں پر پکارنا شرک ہے تو یہاں پر کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں. بات یہاں پر ختم ہوئی کہ کیا کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جو دلیل آپ نے دی ہے اسی دلیل سے آپ نے صحابہ کرام کو بھی مان لیا ہے، اور آپ نے یہ مان لیا کہ آپ کے علماء جھوٹے تھے، کیونکہ آپ اپنے منہ سے کہہ دیا کہ صحابہ کرام بھی جمیع ما کان مکون رکھتے تھے، اور آپ کے علماء نے لکھا ہے کہ یہ انبیاء کا خاصہ ہے. ہاں اب بتائیں ذرا. آپ سنیں گے؟ ہاں سنائیں. شکر ہے یار، سانس لے لو، پانی پی لو. حضرت کوئی دلیل ہے تو وہ مجھے بتا دیں آپ، جزاک اللہ. ایک منٹ صحابی، اب میری بات سنیے ذرا ٹھنڈے دل سے، پھر آپ کی بات کا جواب دو، ٹھیک ہے جی. اچھا پیارے بھائی، جذباتی ہے نا تو اچھا وہ کوئی نہیں، جذبات میں کوئی نہیں، ہر ایک کی اپنی فطری ایک طریقہ گفتگو ہوتا ہے، میں اس پر آپ کو کوئی مطلوب نہیں کروں گا. اچھا بات یہ ہے کہ اس میں نا صحابہ کرام یہ بیان فرما رہے ہیں، اور وہ ہیں حضرت عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ. اچھا وہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بما کانا وما یکون کا علم ہمیں دیا. اچھا رسول اللہ جمیع کا لفظ ہے. یار بات تو سن لو پلیز، سن لو پلیز یار، اس طرح نہ کرو. ہاں یا نہ میں جواب جمیع کا لفظ ہے. میں نے جمیع کا بولا؟ بالکل دعویٰ ہے جمیع ما کان وما یکون کا رکھتے تھے، اسی پر دلیل دے رہے ہو، پھر کہہ رہے ہو میں نے جمیع کا لفظ بولے. یار بات تو سن لو حضرت. آپ نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں منطق کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں کہ جو دعویٰ ہوتا ہے اسی پر دلیل ہوتی ہے. عقلیات کی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے؟ 40 سال آپ کی عمر ہے، آپ بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، ذرا مجھے بتائیں اس کا. میں اسکول پڑھاتا ہوں. پڑھاتے ہیں نا؟ میری بات منطق کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں؟ اچھا سنو ذرا پلیز، سنو نا پلیز ذرا سنو. نہیں. جب آپ نے دعویٰ آپ کا تھا جمیع ما کان وما یکون، تو اس پر آپ نے دلیل جمیع ما کان، جمیع کا لفظ بھی نہیں ہے یہاں پر. اگر آپ اس سے مراد لے رہے ہیں، آپ اپنی پاس سمجھ رہے ہیں، تو پھر صحابہ کرام بھی جمیع ما کان وما یکون تھے، اور یہ انبیاء کا خاصہ آپ کے علماء نے لکھا ہے. آپ کے علماء نے لکھا ہے یہ انبیاء کا خاصہ ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کو بھی معلوم تھا. یقین کر لیں یہ بحث کا طریقہ کار نہیں ہے. ایک لفظ بولا اور آگے وہ آپ بھی کر رہے تھے، وہ پھنسنے پھنسانے والی باتیں آپ ہی کر رہے تھے. میں نے آپ کو بتایا ہے میری عمر صرف 20 سال ہے، میں ان سارے چکروں سے واقف ہوں، سارے پھنسنے پھنسانے والی باتوں سے واقف ہوں. جو بندہ آ کر ادھر چلاک بنتا ہے میرے سامنے، میں بھی پھر چلاک بن کر دکھاتا ہوں اسے، اور وہ بھی پھنس جاتا ہے. وہ بھی کبھی کہتا ہے کہ دلیل جمیع ما کان یکون پر ہے، کبھی کہتا ہے جمیع کا لفظ ہی میں نے نہیں بولا، پھر وہ بھی ارلیاں پرلیاں مارتا ہے. میں عبارت پڑھ رہا تھا جو یہ میں اس کی بات کر رہا تھا. چلیں حضرت بول رہے ہیں، چلیں. اچھا اس طرح میں اگر آپ میرے ہم عمر ہوتے نا تو شاید میں طریقہ کلام مختلف طریقے سے کرتا، شاید میں اسی طرح. اب تھوڑا سا نا 1 گھنٹے سے مولانا جب آپ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ آپ مجھ سے کلام کریں، جب آپ یہ چاہتے ہی نہیں کہ میرا عمر نہیں آپ کو پتا، تو پھر 1 گھنٹے سے 1 گھنٹہ 2 منٹ ہو گئے، کال کو 4 منٹ ہو گئے، آپ ادھر کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ پھنسانے کے لیے مجھے آیا تھا کہ ریکارڈنگ کر کے میں عوام کو دکھا دوں گا. قسم ہے خدا کی قسم پیدا کرنے والے کی میں ریکارڈنگ نہیں کرتا. پھر مجھ سے اچھا چلیں کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ پہ یقین کر لیتا ہوں، آپ پہ یقین کر دو. پھر آپ مجھ سے یہ اس طرح کے پھنسنے پھنسانے والے سوال کیوں کر رہے تھے؟ پتہ کیوں کر رہا ہوں؟ ہاں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں مطالعہ کرتا ہوں، آپ بھی مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک بات
دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپس میں مطلب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں پہ ہمارا تضاد آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ قسم کھا کے کہتا ہوں میرا آپ اس پر چلے جائیں، یہ 100 سال بعد بھی اول تو میں ریکارڈ چینل کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے مولانا، آپ نے جو دعویٰ کیا ہے اس پر کوئی دلیل ہے؟ سنیں میری بات، آپ بالکل یہ نہ سوچیں، میں پھر قسم کھا کے کہتا ہوں کہ واللہ باللہ تاللہ تینوں الفاظ قسم بول رہا ہوں کہ میں یہ ریکارڈ نہیں کر رہا۔ کوئی بات نہیں، میں نے آپ کی بات پر یقین کر لیا آپ نہیں کر رہے، میں نے آپ کی بات پر یقین کر لیا آپ نہیں کر رہے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ بھی اس کو وائرل نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہماری پرسنل بات ہو رہی ہے، ہم مناظرے کے فورم پر اکٹھے نہیں ہیں، مجھے ٹھیک ہے نا؟ میں وائرل نہیں کروں گا، مجھے آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے نبی علیہ السلام کے جمیع ما کان مکون الب ذرہ ذرہ، اور اس کی تفسیر آپ کے عالم میں آپ کے علماء نے خود تفسیر لکھی کہ ذرہ ذرہ مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق سارا ہے تک یہ ہوا جمیع ما کان کون کا، جی یہ تفسیر ہوگی آپ کے اپنے علماء سے، اب اس پر کوئی دلیل ہے ذرہ ذرہ سے؟ سنیں نا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے یہ روایت بولی ہے، حدیث نمبر جو آپ کے سامنے میں نے حدیث بیان کی ہے نا، ہاں اس حدیث میں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان الفاظ کا اطلاق کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو آپ کو تسلیم ہے، جمیع کا لفظ ہی نہیں ہے، جمیع کا اطلاق نہیں کیا جی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ جو ما کان و ما یکون کو انہوں نے مطلق رکھا ہے نا، او بھائی یہی تو بات ہے، یہی تو آپ نے عوام کو اشتباہ میں ڈالا ہوا ہے، آدم علیہ السلام گزر گئے یہ تھا کانا، اور قیامت کے حالات آپ نے بتایا یہ تھا یکونا، لیکن جمیع ما کان و ما یکون اور اس کی تفصیل کے ذرے ذرے کا علم یہ ہے آپ کی کیا کہتے ہیں خیانت، جو آپ نے کی ہے کہ اس کو ذرہ ذرہ بنا دیا ہے، مشرق سے مغرب بنا دیا ہے، اور تفصیلی ہر چیز کا بنا دیا ہے، اس بات پر قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب یہ جو ذرہ ذرہ جو ہے، ذرہ ذرہ یا جمیع ما کان و ما یکون، اس پر یہ الفاظ تو انہوں نے مطلق بولے ہیں کائن اور یکون کے، اب سوال یہ ہے کیا اس میں سے آپ کوئی چیز نکلے گی جو اس دعوے کو توڑے گی؟ اگر نہیں نہ نکل رہی تو وہی صحابہ کرام اس چیز کو انہوں نے بھی یاد رکھ لیا، پھر صحابہ کرام بھی ہوا، اور بات پھر وہاں پر آ گئی کہ آپ کے علماء جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جی کیا ہاں کیا ہوا؟ اگر کوئی چیز نہیں نہ نکل رہی اور صحابہ کرام بھی انہوں نے اس چیز کا یاد رکھ لیا اور ذرہ ذرہ بن گیا، ذرہ ذرہ صحابہ بھی جان رہے ہیں، پھر آپ نے اپنے منہ سے قرار کیا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو عطا کیا، صحابہ کرام کو بھی انہوں نے یاد رکھ لیا، محفوظ کر لیا، اب آپ بتائیں کہ انبیاء وہ کہہ رہے ہیں انبیاء کا خاص ہے آپ کو علماء، آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کو بھی پتا تھا، آپ بتائیں کہ آپ کو علماء نے جھوٹ لکھا یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ یار میری بات سنو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی طرف اس چیز کی نسبت نہیں کر رہے۔ کون؟ نسبت کی بات ہی میں نہیں کر رہا، نسبت کی بات جس کی طرف مرضی نسبت کرو، صحابہ اکرام نے اس کو یاد رکھا، صحابہ اکرام کو ذرے ذرے اور مشرق سے مغرب تک کا تھا علم۔ یار صحابہ اکرام جو تھے ان کو یہ علم اتنی وسعت کے ساتھ نہیں ملا، ان کا یہ دعوی ہی نہیں، اس پر ہاں آ گئی نا وہی بات، آ گئی نا چکر آپ کو بھی۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ کانا یکون اس کسی چیز کا کیا کہتے ہیں کہ انکار نہیں ہو رہا، کوئی چیز اس سے سلب نہیں ہو رہی، جب سلب نہیں ہو رہی، جب ہر چیز اس میں داخل ہے، اور اسی دلیل سے آپ نبی علیہ السلام کے لیے بھی ثابت کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا پھر وہی چیز آپ صحابہ کرام کے لیے مار رہے ہیں۔ ابھی آپ نے اسی کال کے اندر آپ نے کہا کہ میں مار رہا ہوں کہ صحابہ کرام کو بھی ہے، پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ کے علماء نے لکھا ہے کہ جمیع ما کان یکون کے نام انبیاء کا خاص ہے، اور آپ نے صحابہ کرام کے اندر مال دیا، بات پھر وہیں پر آ گئی پھر آ کر کہ آپ کے علماء نے جھوٹ لکھا ہے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انس بھائی آپ سے غلطی ہوئی ہے ترجمے میں، تو آپ صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، اس میں آپ یہ دیکھو ذرا، یہ جو آپ نے جو کھولا ہے ترجمہ، یہ کہاں سے؟ نہیں آپ کے علماء نے جھوٹ لکھا ہے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ ایک منٹ، یہ ترجمہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے اس کا؟ یہ ترجمہ میرے پاس ابھی میں کو چھوت پر ہوں، آپ کو بتایا میرے پاس اپلیکیشن ہے اسلام ون، اس میں سے اسلام ون ایپ، اسلام ون ایپ، ہاں جی۔ اس میں ترجمہ کیا لکھا ہوگا وہ بولیں، ترجمہ یہ آخری لفظوں کا جو صحابہ کرام کے بارے میں؟ جی پاس ہم میں سے سب سے بڑا عالم وہی ہے جس نے ہم میں سے ان باتوں کو زیادہ یاد رکھا۔ دیکھ لیں وہ کل کا دعویٰ کر رہے ہیں، کون؟ سب یاد، اور کل کے لفظ تو پھر پیچھے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں ہے نا؟ نہیں سارا نہ میں نے آپ کو بتایا میری صرف عمر 20 سال ہے، مجھے آپ چکر نہیں دے سکتے، میرے سامنے آپ چلاکیاں نہیں کر سکتے، پھر پیچھے بھی وہی لفظ دکھاؤ، پھر ذرہ ذرہ بھی شامل کرو۔ میں نے کہا ہے جمیع کے لفظ یا کل کے لفظ سے اگر ذرہ ذرہ ثابت کرنا ہے تو پھر یہی بات بلقیس کے بارے میں مانو، ملکہ بلقیس کو بھی ہر چیز دی گئی تھی، اوتیت من کل شیء، ہر چیز میں سے اس کو چیز دی گئی تھی۔ مجھے بتاؤ داڑھی دی گئی تھی، مردانہ صفات باقی دی گئی تھی؟ ہاں جی
अच्छा, हाँ, अब इसका मतलब ये है कि मर्दाना सिफात और दाढ़ी उसको नहीं मिली, तो क्या उस पर कुल का लफ्ज बोलना जायज था कि नहीं था? और कुल का लफ्ज जायज था, लेकिन अल्लाह ताला ने ये तफसील आपको उलमा की तरह कहाँ की है कि जर्रा जर्रा आ गया मशरक से मगरब तब आ गया, ये तफसील कहाँ की है अल्लाह ताला ने? बता तो रहा हूँ कि कुल का अहाता हर जगह पर, हर चीज पर, हर जरे जरे में, हर दफा नहीं होता। अच्छा, एक मिनट, अगर कोई जर्रे जर्रे या कुल अल्लाह ताला की मतलब मखलूकात का इल्म अगर किसी को मिल जाए, तो क्या उसको खुदा ताला का भी सारा इल्म मिल गया? ये बात तो आप, मुझे ये पता है कि आप ये मानते हैं कि अल्लाह ताला का इल्म बहुत वसी है और नबी इस्लाम जमी मकान को जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह का इल्म ज़्यादा है। मुझे ये पता है, मैंने इबारतें आपकी सारी पढ़ी हुई हैं, मैंने इबारतें पढ़ी हुई हैं, मैंने इबारतें मौलाना पढ़ी हुई हैं, लेकिन आप मुझे बता दें कि जो जर्रे जर्रे और मशरक से मगरब तब आपके उलमा ने खुद तफसील की है, उस पर कोई दलील है? आपने ये बात की है ना, बिल्कुल मैं आपकी कि आपने बिल्कुल खयानत नहीं की, आपने हक बयान, यही हमारा मौक़िफ़ था। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ओ मौक़िफ़ की बात मौलाना, मैं आपका दावा, आपके उलमा की जो तफसील है वही आपको बता रहा था, पता नहीं आप कहाँ जिंदाबाद के नारा लगाने लगे। मैंने तो कहा आपके उलमा ने ये तफसील की और आप ये मानते हैं, मैं इस बात को जानता हूँ, मैंने ये बात की है। ठीक है, वो आप हमारा ही दावा बयान कर रहे हैं, लेकिन आपने बयान ठीक किया है, सही हो गया आपने। अच्छा, जब हम ये बात मानते हैं कि अल्लाह ताला का इल्म फिर भी बहुत वसी है, अगर नबी पाक को जर्रे जर्रे, पत्तों, पानी के कतरों का इल्म भी मालूम होता है, फिर भी अल्लाह का वसी है, बेशक। तो बताओ शिरक कैसे हुआ? शिरक ऐसे हुआ कि मुशरिकीन मक्का कहते थे अला युखबिरुका रब्बुका, अल्लाह ताला ने फरमाया कि लौ कुन्तु आलमुल गैब, ये कह दीजिए कुल ला अमलिकु नफ्सी नफ़अन वला ज़ररन इल्ला मा शा अल्लाह, लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर। अताई की नफी हुई बकौल जो है शान नुज़ूल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जाकर देख लें तफसीर कबीर के अंदर, देख लें तफसीर बगवी जिसका दूसरा नाम मालिम तंजील है, उसके अंदर जाकर देख लें। आपने कुरान का इनकार किया और फिर आप पर जर्रे जर्रे के जो आपने कहा, इस पर आप पे इसके सबूत पर भी कोई दलील नहीं थी। जो दलील आप दे रहे हैं उसी दलील से फिर सहाबा कराम के अंदर भी मार रहे हैं। आप इस तरह करें, तफसीर कबीर जो है ना, उसमें से हज़रत इब्ने अब्बास की इस रिवायत की सनद है आपके पास? नहीं, अगर एक मिनट, मेरे पास सनद नहीं, मेरा दावा एक मिनट के लिए बातिल हुआ, मेरा दावा बातिल हुआ, यही कहना चाह रहे हैं कि मेरा दावा बातिल है? एक मिनट, यही कहना चाह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। आप मेरी बात को गलत कहना चाह रहे हैं, यही बात है। एक मिनट, मेरी बात को गलत कहना चाह रहे हैं। इमाम राजी से लेकर इब्ने अब्बास तक सनद मुत्तसिल वहां लिखी हुई। मुझे ये बताएं कि आप यही कहना चाह रहे हैं मेरा दावा गलत हो गया, यही कहना चाह रहे हैं? बात तो सुन लेना। नहीं 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 नहीं, बात क्या सुन लूं, मुझे आप बताएं ना। अगर मेरा दावा गलत है, आप इस बात का इस्बात करते हैं कि जमीन माकान कौन, और तफसील भी आपको उलमा ने ये की कि जर्रा जर्रा मशरिक से मगरिब, तब इस पर कोई दलील है तो दलील सबूत पर होती है। बिस्मिल्लाह करें, मेरे इल्म में इजाफा करें और दलील कोई और पढ़ें। ये सारी दलीलें जो आपने दी हैं ये सारी आपके ऊपर पलट गई हैं। आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या कहें कि आपको उलमा ने झूठ लिखा है या आप झूठ बोल रहे हैं। मुस्लिम की रिवायत मैंने पढ़ी है, ये सनद आपके सामने है। वो जो इब्ने अब्बास की रिवायत आपने पेश की है उसके और सबूत तो दो ना कोई। एक मिनट, मंतिक की किताबें आपने पढ़ी हैं, अकलियात की किताबें पढ़ी हैं आपने? दलील किस पर होती है? सबूत पर होती है, अदम सबूत पर होती है हमेशा? यार दलील सबूत पर होती है ना। साबित तुमने किया है ना जमीन माकान को, इसी के इस बात पर दलील दो। चलो यार एक मिनट सुन तो लो ना। सुन रहा हूँ यार, सुन रहा हूँ। 1 घंटा 13 मिनट हो गया आपके पास, अभी तक आपने काम की दलील नहीं पड़ी कि मैं भी अपने अकायद की इस्लाह कर रहा हूँ कि जर्रे जर्रे के नबी इस्लाम के इल्म था। इमाम राजी की तफसीर है आपके पास? हाँ जी है, लेकिन अभी मैं छत पर खड़ा हूँ और इधर हमारे इलाके में बिजली भी नहीं है। आपका इंतजार करता हूँ, आप नीचे तशरीफ ले जाएं और जाके इमाम नहीं 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 नहीं, आपने कहा सनद नहीं है, मैंने कहा मान लिया सनद नहीं है, मैंने कहा मान लिया सनद नहीं है। इसके लिहाज से फिर इमाम राजी भी काफिर हुआ क्योंकि वो भी अताई की नफी कर रहे थे, इमाम बगवी काफिर हुए, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। दलील सबूत पर होती है, सबूत आपने दावा किया अभी इसी काल के अंदर, तो आपने इसको दलील आपको देनी पड़ेगी। चलें, मैंने तो मान लिया, मैंने, अगर आप कहते हैं ना कि आपका दावा ठीक नहीं है, आपकी दलील ठीक नहीं, मैंने मान लिया मेरी दलील ठीक नहीं। दलील सबूत पर होती है और इस बात आपने करना है कि जमीन माकान कुन, तफसील ये है कि जर्रा जर्रा और मशरिक से मगरिब तब, यही साबित कर दें। चलें यार एक मिनट, मुझे एक बात ये एक मिनट सुनना है जरा, 1 मिनट। अच्छा, ये जो मेरे पास है इस्लाम 360 ऐप, ये सही मुस्लिम का जो मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनने जरा। लिखते हैं कि आपने जो कुछ हुआ और जो होने वाला था सब हमें बता
सब हमें बता दिया। अच्छा, हम में से जब सब बता दिया ना, तो फिर उसके बाद फिर सहाबा कराम को भी हो गया, फिर जिन्होंने याद रखा, जिन्होंने महफूज रखा ना, फिर वो भी जमी माकान नकून का आलिम हुआ। और ये सहाबा कराम का खासा है नहीं, अंबिया का खासा है। आपके उलमा कह रहे हैं, मुझे फिर से उसी चीज़ का जवाब दे रहे हैं कि आपके उलमा ने झूठ लिखा है या आप मेरे सामने झूठ बोल रहे हैं। कौन सा ऐसा लफ्ज है कि साहबी कह रहे हैं कि हमने सारा वो याद कर लिया? तो ज़ाहिर सी बात है ना कि जब बता दिया, नबी अलैहि सलाम ने बता दिया, तो फिर वो तो हो न गए। यार इधर ये लिखा हुआ है, हम में से ज्यादा जानने वाला वही है जो यादाश्त में दूसरों से बढ़कर है। बस ये ज्यादा की नफी है, कुल की ज्यादा का इस मौलाना डंडी ना मारें। इसी काल के अंदर आपने कहा कि मैं मानता हूं कि सहाबा कराम को भी हर चीज का था जैसे नबी अलैहि सलाम को बता दिया। आपने कहा कि नहीं कहा? आप मेरे सामने चौथी पांचवी मरतबा मेरे सामने ही झूठ बोल रहे हैं। फिर से आप उस रवायत को पढ़ते हैं, कभी लफ्ज उधर करते हैं, कभी इधर करते हैं, फिर कहते हैं कि ये नहीं मतलब था, ये मतलब था। जब सहाबा कराम ने कहा ही नहीं है कि हमने हर चीज को याद रखिए, फिर आपने अभी कुछ देर पहले इकरार क्यों किया कि मैं मानता हूं कि सहाबा कराम को भी था? क्यों इकरार किया? वो मैंने बरसबीले तनज़्ज़ुल इसलिए कहा, बरसबीले तनज़्ज़ुल पर आप झूठे साबित हुए। मौलाना चलें आगे, कोई बात? अच्छा बताओ, इसमें कौन सा लफ्ज़ है जो इस बात पर दलालत करता है कि हमने सारा याद कर लिया? इसमें कौन सा लफ्ज़ है जो इस बात पर दलालत कर रहा है कि जर्रा जर्रा भी शामिल था मशरिक़ से मगरिब साहब? मैंने कहा कि सब का लफ्ज़ कुल, ये इसके माना, सब का माना अरबी में होता है कुल। इसका क्या कहते हैं कि लफ्ज़ कुल का होता है, इसका माना होता है सब। अगर लफ्ज़ कुल का मतलब जर्रा जर्रा मशरिक़ से मगरिब, तब तो यही ऊतियत मिन कुल्लि शै, मलका बिल्कीस को भी हर चीज़ मिली थी। फिर आप उधर भी यही माना करें कि कायनात का जर्रा जर्रा मिल गया था, मशरिक़ से मगरिब तब मिल गया था, मर्दाना सिफात भी मिल गई थी, दाढ़ी भी मिल गई थी। चलें हाँ जी, अगली बात। हमारा दावा जो कुल है वो खुदा के हिसाब से तो है नहीं, मखलूकात के हिसाब से। जब मखलूकात के हिसाब से है तो फिर ये जर्रा जर्रा और ये जो तुमने लिखा है, फिर खुदा वाली सिफात उसके अंदर मानी है तुमने? किसके अंदर? नबी अलैहिस्सलाम के अंदर। नहीं, तो अभी आप कह रहे हैं मखलूकात के हिसाब से, और ये भी मखलूक, जब ये मखलूकात के हिसाब से है तो वो मखलूकात के हिसाब से नहीं हो सकता। उतियत में कुल, वहां पर लफ्ज़ कुल हर चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, जर्रा जर्रा और मशरिक़ से मगरिब, तब वहां पर जाके ये खासा खुदा का बन जाता है। और जब नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आप अपने मन गढ़ तक साबित करते हैं तो फिर यह खासा मखलूक के एतबार से बन जाता है। वाह जी वाह, कहते हैं मंतिक की किताबें पढ़ी हैं आपने? जी किस तरह, ये तो आप मुझे बताएंगे ना कि इस तरह के किस तरह? जब दलील सबूत पर होती है फिर साबित आपने करना है, तो फिर आप बताएं मुझे। हैं बल्कीस के बारे में तो आपने बता दिया कि ये चीजें उसको कुल के बावजूद हासिल नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल में से आपने किस चीज को खारिज किया? मैंने किया है जर्रे जर्रे के इल्म को, मशरिक़ के मगरिब से हर चीज के इल्म को खारिज किया है जी। तो उसको खारिज कैसे करेंगे? लाइन दलील क्या है? कुल जर्रे जर्रे को कैसे खारिज करेंगे? ओ भाई बता तो दिया है ना, बता तो दिया है कि ये सूरह है, क्या कहते हैं कि सूरह आराफ है, आयत नंबर 188, ये सूरह आराफ है। इसी के बारे में बात कर रहे हैं ना आप? और भाई इस हदीस ज़ेरे तबसरा हदीस पर बात कर रहा हूँ। चलो ज़ेरे हदीस तबसरा पर बात कर लें। जब साफ वाज़े हदीस मौजूद है, जब कुरान की आयत मौजूद है, यौम यजमअल्लाहु रसूलहु फयक़ूलु माज़ा अजबतम क़ालू ला इल्म लना। इब्न कसीर जो अहले सुन्नत के वाल जमात के बहुत बड़े आलिम है, वो भी कह रहे हैं कि अंबिया ज़ाहिर को जानते थे, बातिन को नहीं जानते थे, और उनको नहीं पता कि उनकी उम्मत ने वफ़ात के बाद क्या किया, वफ़ात के बाद क्या किया, तो ये वफ़ात के बाद क्या करने का अमल जमी माकान कौन में साबित है कि नहीं है। ये सबसे पहली दलील। दूसरी दलील, बुखारी शरीफ के अंदर कई मरतबा कई सहाबा से हदीस आती है कि सहाबा कराम फरमाते हैं कि नबी अलैहि हमें बताया कि जब क़यामत के दिन कुछ लोग आएंगे तो मैं उनको कहूंगा कि मैं इनकी सिफारिश करना चाहूंगा, फिर बाद में मुझे बताया जाएगा कि ये तो वो हैं जो बाद में मुर्तद हो गए थे। ये खबर मुतवातिर, कुरान आ गया, खबर मुतवातिर आ गई। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने कई मौके पर, हज़रत आयशा फरमाती हैं, नबी अलैहिस्सलाम बादल को देखकर घबरा जाते कि यह बादल क्या कहते हैं, कैसे? जब हम पूछते कि आप क्यों घबराते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि मुझे नहीं पता कि ये जो बादल हैं ये पिछली कौमों की तरह अजाब के बादल हैं या वैसे की बादल हैं। और इसके बाद सही बुखारी के अंदर रवायत आती है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि क़यामत के दिन जब मुझे होश आएगा तो मैं देखूंगा कि हज़रत ईसा ने अल्लाह ताला के अर्श को थामा हुआ है, और मुझे नहीं पता कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश हुए थे या नहीं हुए थे। मालूम हुआ ये सारी चीज़ें दलालत करती हैं कि जमी माकान अकून का ये तफसील के जर्रा जर्रा और मशरिक़ से मगरिब तब हर चीज़ नबी अलैहिस्सलाम को मालूम थी। ये दावा ही गलत है, बातिल है। अब इस बात पर कोई दलील है तो साबित कर दें। अच्छा जी, एक आप सुनते हैं जी, ये जो आपने वो मुर्तदीन की आयत पढ़ी है, ये अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं था तो आप ये बयान कैसे कर रहे थे? कौन? वहां पर ये लफ्ज़ हैं, वहां पर ये लफ्ज़ हैं कि मुझे मालूम था लेकिन मैं यूं कहूंगा। ये तो आपकी अपनी दलील है कि अगर ये पता नहीं था ये तो आप बयान कैसे कर रहे थे? आपने वहां पर नाम है उन मुर्तदीन के नाम और शुमार और उनकी तादाद है उधर।
भाई मेरी बात میری آپ حدیث پر کیچڑ اچھانے لگ جاتے ہیں، قرآن پر کیچڑ اچھانے لگ جاتے ہیں، اپنے عقائد کو نہیں مانتے کہ غلط ہیں۔ اگر آپ نے اس حدیث کو جو آپ اس سے اصطلاح غلط ثابت کریں تو قرآن کی آیت بدل جائے گی کہ قالوا لا علم لنا۔ امام ابن کثیر نے جو لکھا ہے کہ انبیاء ظاہر کو جانتے تھے، باطن کو مطلقاً نہیں جانتے تھے، یہ بات ان کی بدل جائے گی۔ نبی علیہ السلام جو فرما رہے تھے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ بادل عذاب کے ہیں یا رحمت کیسے، یہ بات بدل جائے گی۔ زبیر کیا اس میں گرامی بتا، انس بھائی ہیں؟ جی انس بھائی انس بھائی اصل میں پتہ کیا ہے جی، آپ نے عمر مبارک ہے تھوڑی، جذبات ہیں زیادہ۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ میں 40 سال کا بندہ 20 سال کی عمر والے بندے کے سامنے ایک دلیل نہیں پڑھ سکا، جو پڑھی ہے اس سے اس نے اپنے علماء کو بھی جھوٹا کر دی ہے، اور صحابہ کرام کے اندر بھی وہ خاصا مال انبیاء والا ان کے اپنے علماء کے مطابق۔ اب آپ کی عمر زیادہ ہے تو آپ میرے علم میں اضافہ فرما دیں، میں آپ کا طالب علم بن جاتا ہوں، آپ میرے استاد بن جائیں اور میری علم میں اضافہ فرما دیں، مجھے بتا دیں کہ ذرہ ذرہ مشرق سے مغرب تب یہ چیز آپ نے کہاں سے ثابت کیا، یہ عقیدے کہاں سے نکالے ہیں۔ اور یوم یجمع اللہ رسول فیقول ماذا اجبتم، اہل سنت کی تفسیر میں نے آپ کو دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اچھا قول جو امام ابن کثیر نے لیا ہے کہ یہ قول حسن ہے، وہ قول یہ تھا کہ ان کی امتوں نے وفات کے بعد کیا کیا ان کو معلوم، انبیاء کو نہیں تھا۔ جی جمیع ما کان یکون نہیں جانتے تھے۔ مجھے یہ بات بتاؤ کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرتدین آئیں گے، آپ کہیں گے کہ فسحقن، یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ نبی پاک، یہ کس نے بات آپ کو بتائی ہے کہ وہ مرتدین آئیں گے؟ پہلے میں کہوں گا یہ میرے صحابی ہیں، پھر کہوں گا کہ انہیں مجھ سے دور، تو یہ آپ کو کس نے کہا؟ یہ حدیث کا در آتا ہے، اور کس نے کہا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ وہ مرتدین۔ نام بتائیں، تعداد بتائیے ان کی، نام اور تعداد بتائیے۔ عجیب بات کرتے ہو، عجیب بات کرتا ہوں کہ آپ کے جو جمیع ما کان ما یکون کلام ہے اس کی تفسیر آپ کو علماء نے کی ہے ذرہ ذرہ اور مشرق سے مغرب تب۔ اگر ایک حدیث سے آپ استدلال غلط ثابت کر رہے ہیں، کوئی نہیں، اس حدیث کو چھوڑ دیں، اس حدیث سے غلط استدلال آپ کی عقل کی بنا پر غلط ہونے کی وجہ سے قرآن کی آیت نہیں بدل جائے گی کہ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ ہاں جی، غیب کی باتوں کو جاننا یہ ان کی صفت ہے۔ ہاں، اور امام ابن کثیر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء ظاہر کو جاننے والے ہوتے ہیں، باطن کو نہیں۔ حسن قول بھی یہی ہے کہ ان کی امت نے ان کی وفات کے بعد کیا کیا انبیاء نہیں جانتے تھے۔ ہاں جی یار میری بات سنو، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے سادہ سی بات ہے، اس کا جواب دے دو۔ آپ کی عقل میں میری بات مولانا آپ کو نہیں سمجھ آ رہی۔ میں نے کہا آپ یہ ہیلو آواز آ رہی ہے؟ اصل میں نا وہ وائی فائی لگا ہوا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے کہا کہ حدیث سے استدلال غلط ہے، میں نے کہا کہ حدیث سے استدلال غلط ہے، اس حدیث کو چھوڑ دو۔ کیا قرآن کی یہ آیت بدل جائے گی؟ کیا امام ابن کثیر کا وہ عقیدہ جنہوں نے اہل سنت کا لکھ دیا کہ یہ قول حسن ہے اور نبی علیہ السلام انبیاء صرف ظاہر کے جاننے والے ہوتے ہیں، باطن کے جاننے والے، کیا وہ یہ بات بدل جائے گی اس حدیث سے استدلال غلط آپ کی عقل کی بنا پر غلط ہونے کی وجہ سے؟ ایک منٹ، آپ یہ جو آپ ائمہ کو بیچ میں لے کر آ رہے ہیں نا، امام ابن کثیر کو، یہ اور میں لے کے آؤں گا جب آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ حقیقی اہل سنت والجماعت ہیں تو مجھے بتائیں کہ امام ابن کثیر آپ کا عقیدے کے مطابق کیا تھا جو کہہ رہا ہے کہ انبیاء ظاہر کے جاننے والے ہوتے ہیں؟ ضرور لے کر آئے، ضرور لے چلے ٹھیک ہے، اب آپ نے ضرور کا لفظ بولا ہے نا، اب میں لے کے آ رہا ہوں، مجھے بتائیں امام ابن کثیر یہ بات کہہ کر وہ کیا ہوا، کافر ہوا، مرتد ہوا یا پھر گنہگار ہوا؟ مجھے بتائیں، چلیں۔ ہاں جی، انہوں نے قرآن کے ظاہر سے استدلال کیا ہے، بس اتنا ہی۔ ایک منٹ، ظاہر سے استدلال کیا ہے، انہوں نے ظاہر سے غلط لیے؟ اچھا، امام ابن کثیر جیسے بندے اتنے بڑے مورخ اور مفسر کو ظاہر سے غلطی لگ گئی ہیں، اور اس کے بعد 1400 سال بعد جو احمد رضا صاحب آئے ان کو غلطی نہیں لگی، ایسی غلطی نہیں لگی کہ اس پر کوئی دلیل ہی نہیں ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یار بات یہ ہے کہ نہیں، عبارات ہوتی ہیں، عبارات ہوتی ہیں تو انہی عبارات سے تو آپ غلط استدلال کر رہے ہیں، عبارات ہوتی ہیں، اب عبارات مان کے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتدین کا علم نہ ہوتا تو آپ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ کر اس کو بیان کیوں کرتے ہیں؟ بیان اس لیے کرتے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی کہ اس طرح ہوگا، وہی خبر آپ نے نبی صحابہ کرام کو بتا دی۔ ہاں جی، نام اور تعداد تھی ہی نہیں، نام اور تعداد ہے ہی نہیں، ذرے ذرے کا علم اس میں لفظ ہے ہی نہیں، مشرق سے مغرب تب ہے کہ نہیں، اس منافق نے ساری زندگی کیا کیا، اس کا نام کیا تھا، وہ کیا کریں گے، کون سا عمل کیا، اس بات کی دلیل ہے ہی نہیں۔ دلیل ثبوت پر ہوتی ہے، ثبوت آپ نے، اس بات آپ نے کیا ہے جمیع ما کان یکون کا، اور تفسیر آپ کے علماء نے کی ہے ذرہ ذرہ اور مشرق سے مغرب تب، اور آپ نے اسی ویڈیو کے اندر اقرار بھی کر لیے کہ واقعی ہے، اس پر کوئی دلیل ہے تو میرے علم میں اضافہ فرمائیں، جزاک اللہ۔
भाई उस हदीस में उनके नामों की, उनके पूरे निफाक की तफसील का बयान नहीं, सिर्फ नहीं है ना, बस ठीक है, बात ही खत्म हुई, बात ही खत्म हुई। जब उसमें नहीं है ना तो फिर मालूम हुआ कि नबी अलैहि सलाम को जर्रे जर्रे कर मशरिक से मगरिब तो हर चीज के अलावा है ही नहीं। ओ भाई एक मिनट मेरी बात सुनो ना। नबी सल्लम कह रहे हैं कि मेरे पास आएंगे मुनाफिक होंगे, मैं पहले साहबी कहूंगा, फिर मुझे बताया जाएगा कि ये जो है ये मुर्तदीन थे। तो मुझे बताओ, आप तो कह रहे हैं कि इल्म नहीं है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बयान फरमा रहे हैं कि वो मुर्तद होंगे। कुल्ली इल्म नहीं है, जर्रे जर्रे का नहीं है, मशरक से मगरिब तक का नहीं है, मशरक से मगरिब तक का नहीं है, जर्रे जर्रे का नहीं है, जिस पर आपके पास कोई दलील भी नहीं है। मशरक मगरब को भी छोड़ो, जर्रे नहीं छोड़ू क्यों? हाँ छोड़ूंगा नहीं, मैं पकड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इस बात पे पकड़ूंगा, मैं दलील भी मांगूंगा आपसे कि वो दलील उस पर क्या है। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अब पहले तो आप दुनिया में तो बयान फरमा रहे हैं, लेकिन वफात के बाद आप कह रहे हैं कि उस वक्त जब वो मेरे पास क़यामत के दिन आएंगे मैं नहीं पहचानूंगा, क्योंकि उनके नाम आपको नहीं पता थे। उनको नाम आपने बताई, शक्ल सूरत नहीं बताई किस तरह की होगी, इस तरह नाक होगा, इस तरह के कान होंगे, ये शक्ल सूरत होगी, ये आपने नहीं बताई। ये जमी में शामिल है, ये जर्रे जर्रे में शामिल है, ये मशरक से मगरिब तक के अहाते में है, ये आपने नहीं बताई और वही आपको मालूम नहीं होगी। अगर आप फिर भी कह रहे हैं कि इस्तिदलाल गलत है, मैं मान लेता हूँ हदीस से मेरा इस्तिदलाल गलत है आपकी अकल के मुताबिक, लेकिन अगर आपके पास कोई इस बात पर दलील है कि जमी माकाना माकून के इल्म था और वो भी जर्रे जर्रे का और मशरक से मगरिब तक की तफसील, अगर आपने इसको माना है और यकीनन माना है तो फिर इस पर दलील दें कोई। भाई इल्म था तभी तो दुनिया में बयान किया, आपका तो बातिल हो गया ना। ओ इल्म था, इत्तिला अल गैब थी, इसी का मुनकर काफिर है, मुर्तद है, मुल्हिद है, लेकिन जमी माकाना माकून का इस बात आप कर रहे हैं, दलील उसी पर दें। तो फिर इसकी क्या तवील इल्म ने बयान किया पता है आपको? क्या? किसी ने ये लिखा कि इल्म नहीं, किसी ने ये लिखा कि जमी माकाना माकून तक, किसी मोतबर बंदे ने लिखा है? हाँ ओ मोतबर जमी माकाना माकून की बात नहीं हो रही, क्यों? बात ये हो रही है कि ओ मौलाना बस कर दें, मौलाना बस कर दें, 40 साल आपकी उम्र है, 1 घंटा 26 मिनट हो गए, आप जमी माकाना कोई बात नहीं कर रहे, किसकी कर रहे हैं? आप कहते हैं कि बात, जब आप फंसते हैं तो आप कहते हैं इसकी बात ही नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? हम इधर की आलू छोले बेच रहे हैं काल पर, किसकी बात हो रही है? आपने ये बयान फरमाया है कि जब मुर्तदीन आएंगे तो आपको इल्म नहीं होगा। मैंने वहां पर नाम और शक्ल सूरत है। अब पहली तो बात है, मैं बात जान छुड़ा रहा था कि अगर आप कहते हैं कि इस्तिदलाल गलत है, मैंने कहा ठीक है गलत है, लेकिन आप जब इसमें बीच में पड़े ना कीड़े निकालने लग गए, मुझे पहली तो मैं ये बात आपको कहूँगा कि ये कीड़े आप हदीस से निकाल रहे हैं। क्या नबी अलैहि ने झूठ बोला था कि मेरे सामने आकर तो मैं कहूँगा जानबूझ कर नबी अलैहि कहेंगे, नबी अलैहि का माज़अल्लाह, क्या उनको समझ नहीं आ रही थी? और ये बात के जमी माकानो जर्रा जर्रा का जिक्र ही नहीं है भाई, उन मुर्तदीन के नाम का जिक्र नहीं है, उनकी शक्ल सूरत का जिक्र ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है शक्ल सूरत का। अगर इसी हदीस से यह भी साबित हो रहा है, एक मिनट बात सुने, मेरे पास इसका सादा सा जवाब है। आप इतना लंबा इल्म नहीं था, ये तो खाम हाँ चले सादा सा जवाब बताएं फिर, हाँ चलें कर लेते हैं, बताएं सादा सा जवाब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिद्दत मोहब्बत उम्मत में आपकी तवज्जो मुबारक किस तरफ ले जाएगी? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बात आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? 1400 साल तक किसी मोतबर मुफस्सिर को समझ आइए ये बात, या किसी क्या कहते हैं कि मुहद्दिस को? भाई नबी अलैहिस्सलाम नमाज मुबारक में आपको साफ हो जाता था ना? हो जाता था। चलें यही बात ले लें। मुझे ये मेरे ज़हन में बात नहीं आ रही थी, लेकिन नमाज में भूल जाना और ये इस चीज़ का इल्म होना कि मैं भूल रहा हूँ, ये भी एक गैब का इल्म है। मैं भूल रहा हूँ, ये भी इल्म है और यकीनन गैब का इल्म है। जब ये इल्म नहीं था, मालूम हुआ जर्रे जर्रे और मशरे से मगरिब सब ये सारा दावा ही बातिल है। चलें, जो दलील मौलाना आप देंगे, आप अपनी दलदल में खुद फंसते जाएंगे। आपको शौक था ना मुझे फंसाने का, अब आप फंसते जाएं, मजीद दलीलें देते जाए और फंसते जाएं। आपने माना है कि अंबिया का खासा है जमी माकाना माकून का। शैतान ने कहा कसम हुमा, कसम उठाई, इन्नी लकुमा लमीन नासिहीन। आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, अल्लाह ने कहा अगर उसके पास गए तो जालिमीन में से हो जाओगे। नबी हजरत आदम ये बात भूल गए। जब भूल गए और इस बात का भी उनको पता नहीं चला कि मैं भूल रहा हूँ, मालूम हुआ जमी माकाना माकून का इल्म और नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम की आकर दाढ़ी मुबारक पकड़ी, सर से बाल पकड़े, पूछा तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर अलीम बिज़ात सुदूर होते मूसा अलैहिस्सलाम, अगर उनको पता होता कि इन्होंने इस मजबूरी की वजह से कि कौम ये अपने तौर पर समझते कि कौन में जो है ना जुदाई डल जाएगी, अगर उनको मालूम होता वो अपनी भाई की दाढ़ी न पकड़ते, अपने भाई का सर से न पकड़ते। अगर मूसा हारून अलैहिस्सलाम भी ये जानते होते कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और जमी माकाना माकून का इल्म है, तो ये भी ना कहते कि मुझे ये था, क्योंकि वो कहते मेरे भाई आप तालिमुल गैब है, मेरी दाढ़ी को पकड़ रहे हैं। हाँ जी, आपको तो पता है हर चीज़, फिर आप मुझे कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं? उन्होंने कहा ऐ मेरे माँ बेटे, ऐ मेरी माँ के बेटे, ऐ मेरी माँ जाए, मुझे यहाँ से ना पकड़। मैंने तो ये समझा था कि आप कहेंगे कि इसके अंदर आपने कौम के अंदर जुदाई डाल दी है,
اور میرے بھائی قرآن پڑھیں، میں آپ کو بار بار یہی دعوت دوں گا، قرآن پڑھیں، ان عقائد قرآن کریم کی روح سے، نبی علیہ السلام کی سنت کے روح سے ان عقائد کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن و سنت جو ہے وہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ انبیاء جمیع ما کان ما یکون کے علم نہیں رکھتے تھے، نہیں رکھتے تھے، نہیں رکھتے تھے، نبی علیہ السلام بھی نہیں رکھتے تھے۔ ہاں، اور نسیان علم عدم علم کا ثبوت نہیں ہے، کیا چیز نسیان عدم علم کا ثبوت نہیں ہے؟ یہ ہے آپ کے علماء نے لکھ دیا، آپ نے لکیر کا فقیر بن کر چپ کر کے قبول کر لیا ہے۔ میں بتاتا ہوں، جب ایک نبی یہ بھول رہا ہے کہ میں بھول رہا ہوں، نبی بھول رہا ہے کہ میں بھول رہا ہوں، اس کو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ میں بھول رہا ہوں، جب اس چیز کا علم بھی نہیں کہ میں بھول رہا ہوں تو معلوم ہوا کہ اس کو علم ہے ہی نہیں جمیع ما کان ما یکون کا۔ جی انس بن زیاد سے آپ بات کر رہے ہیں اور دعوے آپ کر رہے ہیں کہ منطق کتاب ہے۔ میں آپ کو منطق بتاتا ہوں، ذرا صبر کریں۔ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے نا وہ مرتدین والی، نہیں، مجھے آپ بتائیں، میں بھول رہا ہوں اور اس چیز کا علم ہونا کہ میں بھول رہا ہوں، یہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ اب بات سنو پلیز سنو، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں یار؟ آپ دلیل کا جواب دیں گے نا۔ پہلے آپ نے مرتدین والی حدیث سے یہ آپ نے بات تسلیم کر لی ہے کہ نبی پاک نے یہ خود بیان کیا ہے کہ میرے پاس آئیں گے۔ ان کو اس چیز کا علم تو تھا، اور بھائی اس چیز کا علم تو تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن وہ کون ہوگے، ان کے چہرے کیسے ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، ان کی صورت کیسی ہوگی، یہ اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اگر ہے تو مجھے بتا دیں، اور پھر جمیع ما کان ما یکون وہ بھی علم ہے تو اس کی بھی دلیل دے دیں۔ سنو علم تو ثابت ہو گیا، اب اگر آپ علم نہیں، علم تو میں بھی مانتا ہوں، میں کب سے یہ بکواس کر رہا ہوں کہ بھائی نبی علیہ السلام کے بارے میں مطلقاً یہ کہنے والا کہ ان کو غیب کی کوئی بھی خبر نہیں تھی، وہ ملحد ہے، وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، ہر چیز کا نبوت کا انکار کر رہا ہے۔ آپ مانتے ہیں، مجھے پتہ ہے مانتے ہیں، میں تو پھر آپ پر یہ الزام نہیں تو جب اچھی بات ہے مولانا، اچھی بات ہے، جب آپ الزام نہیں لگا رہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میرے منہ سے بھی ایسے الفاظ نہ نکالیں کہ میں اپنے بارے میں کہوں کہ میں بکواس کر رہا ہوں۔ آپ کا دعویٰ ہمارا اختلاف جمیع ما کان ما یکون ذرے ذرے مشرق سے مغرب تک ہے، اس پر کوئی دلیل ہے تو پیش فرمائیں۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سے اس سے استدلال غلط کہہ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں، اگر آپ اس سے استدلال غلط کہہ رہے ہیں تو۔ ایک منٹ سنو نا میری بات سنائیں۔ بھائی آپ کو پانی شانی پی لیں، ریسٹ دیں آپ کو تھوڑا سا۔ ریسٹ ہے مولانا، لیکن آپ خود پھنستے جا رہے ہیں، آپ جب آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا آپ پھر وہیں سے سٹارٹنگ وہاں سے کر لیتے ہیں۔ 1.5 گھنٹہ ہو گیا مولانا صاحب، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، جب آپ پھنستے ہیں پھر بات کو شروع سے لے جاتے ہیں، بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے، جب آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا پھر آپ بات کو وہیں پر لے جاتے ہیں۔ میں نے کہا تھا، میں نے دعویٰ کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ ایک منٹ الفاظ ہیں نا یار، بار بار وہی بات کر رہا ہوں، اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ ایک منٹ، جمیع ما کان ما یکون کا نام ثابت کرنا چاہتے ہو، یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ بالکل کرنا۔ اچھا، تو میں نے کہا تھا ذرا نکال کے میں کوئی باتیں نکالنے والا ہے تو ترس آتا ہے انس بن زیاد کو آپ کے اتنے بڑے ہونے پر مولانا کہ آپ حق کو قبول نہیں کر رہے، ضد پر اڑے ہوئے ہیں مولانا، ترس آ رہا ہے مجھے آپ پر۔ اس میں تو یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ ان کی شکل و صورت ایسی ہوگی، ان کے نام یہ ہوگی، ان کی تعداد اتنی ہوگی، پھر جمیع ما کان یکون اور ذرے ذرے کا چلیں بالفرض اگر مان بھی لے کہ نبی علیہ السلام کو ان کی شکل موجود تھی، پھر یہ ذرے ذرے کا علم ہوتا ہے، یہ مشرق سے مغرب تک کا ہوتا ہے، یہی دلیل ہے۔ پھر تو آپ کا دعویٰ ختم ہو گیا نا۔ کون سا دعویٰ؟ میرا دعویٰ تھا کہ جمیع ما کان ما یکون ذرے ذرے کا علم آپ کو نہیں ہے، میرا دعویٰ اب بھی باقی ہے، اسی دعوے کے اس بات پر اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو آپ بتا دیں۔ یار ایک منٹ سنو نا، وہی تو کہہ رہا ہوں، وہ آپ کا دعویٰ تو آپ نے فوت خود ہی کر دیا۔ میں نے کہا تھا کہ میں نے آپ کو صحیح مسلم کی حدیث پہ ما کان و بما ہوا کائن ان کے الفاظ بتائے ہیں، اب آپ ان میں سے ذرے ذرے کو یا کچھ بھی خارج کرنا چاہتے ہیں دلیل سے خارج کریں۔ آپ نے مرتدین والی روایت پڑھی، اس روایت سے تو آپ کا علم ہونا ثابت ہوتا ہے، نسیان ثابت ہوتا ہے، نسیان عدم علم نہیں ہے، نسیان عدم علم ہے، پھر پھنس گئے، نسیان عدم علم ہے۔ جب ایک نبی کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ میں بھول رہا ہوں تو معلوم ہوا اسے نہیں پتا چل رہا ہر چیز کا وہ ظاہر بھی نہیں جانتا، پھر جمیع ما کان ما یکون علم غیب کہاں سے آ گیا؟ روایت تو بتا رہی ہے کہ وہ منافق ہوں گے۔ او بھائی اس چیز کا انکار کس نے کیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبریں نہیں بتائی تھی کہ اس طرح ہوگا، لیکن ذرے ذرہ مشرق سے مغرب جمیع ما کان ما یکون اور اس کی تفصیل کے ذرہ اس پر کوئی دلیل ہے تو بتا دیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ نسیان جو ہے وہ عدم علم کی دلیل نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ میں بتا رہا ہوں کہ دلیل ہے۔ جب ایک نبی کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ میں بھول رہا ہوں، اللہ نے مجھے یہ کہا تھا، شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھول رہا ہوں، اسی چیز کا بھی علم نہیں ہے کہ میں بھول رہا ہوں، معلوم ہوا اس کو علم نہیں ہے ہر چیز کا۔ نہ حضرت آدم زیر بحث ہے، نہ کیوں نہیں ہے زیر بحث؟ آپ نہیں انبیاء کو جمیع ما کان ما یکون کا علم الغیب مانتے، نہیں مانتے آپ انبیاء کو؟
ओ भाई हर एक को मानते हैं, लेकिन जो ٹھیک ہو گیا، ہر ایک کو مانتے ہیں، پھر مجھے اسی بات کا جواب دیں۔ شیطان نے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے ایسا کیا تو تم ظالمین میں سے ہو گئے، پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو نسیان ہو گیا، وہ بھول گئے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بھول گئے اور ان کو اس بات کا بھی پتہ نہیں چلا کہ میں بھول رہا ہوں، پھر جمی ما کان ما یکون کہاں سے آگے بھائی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جمی ما کان و ما یکون کا علم تمام انبیاء کے ما کان و ما یکون کے علم سے بالکل مختلف ہے بھائی جان۔ مولانا اپنے پاس سے آپ نے عقائد بنائے ہوئے، اپنے پاس سے اس کی تفصیل ہے، اپنے پاس سے اس کی جو ہے نا وہ آپ مزید تشریح کر رہے ہیں۔ کہ آپ کا علم تمام انبیاء کے علم سے زیادہ تھا، علماء دیوبند نے بھی لکھا۔ جو بندیوں میں ہوں ہی نہیں، جو بند کو آپ جھوٹے کہیں، کافر کہیں، مرتد کہیں، میرے مطابق اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب وہ اس دنیا میں نہیں تھے دین اس وقت بھی موجود تھا، جب علماء دیوبند نہیں تھے دین اس وقت بھی موجود تھا۔ ہم دین کی بات کر رہے ہیں، دیوبندی کون ہوتا ہے کہ ہم ان سے فیصلہ کروائیں کہ کیا ہے یہ وہ ہے؟ جب بات دلیل کی ہو رہی ہے، آپ کی 40 سال عمر ہے تو ایک 20 سال کے بچے کو دلیل دے دیں جمی ما کان ما یکون جس میں ذکر ہو یا اس سے ثابت ہو رہا ہو، اور علماء اہل سنت والجماعت نے ثابت لیا کہ ذرہ ذرہ مشرق سے مغرب ہر چیز کا علم تھا، وہ کوئی دلیل ہے تو پیش فرما دیں۔ میں نے روایت جو زیر تبصرہ روایت ہے پیش کی نہیں ہے۔ اور بار بار تو بول رہا ہوں کہ اس سے میں نے ثابت کیا ہے کہ آپ نے خود اپنے منہ سے کہا، میں نے نہیں ثابت کیا، میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا کہ صحابہ کرام بھی تھے، پھر آپ کہہ رہے ہیں، میں نے جب آپ سے یہ پوچھا کہ آپ کو علماء نے جھوٹ لکھا ہے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر آپ پھنس کے پھر آپ دوسری طرف چلے گئے عدم نسیان پر۔ میں نے عدم نسیان کے اندر ہی سے علم غیب کی نفی کر دی، میں نے عدم نسیان کے اندر ہی سے علم غیب کی نفی کر دی، آپ اس کو بھی نہیں مار رہے۔ میں پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو علماء نے جھوٹ لکھا ہے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اس کو بھی نہیں مار رہے۔ ہمارے علماء نے بالکل سچ لکھا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام یہ دعوی نہیں کر رہے کہ ہم نے یہ سارا یاد کیا صاحب، اللہ کے نبی بھی یہ دعویٰ ہی نہیں کر رہا ہے کہ وہاں پر مجھے ہر چیز کا علم تھا۔ آپ مجھے ترجمے دکھا رہے ہیں، آپ مجھے کیا کہتے ہیں بارہ کے اندر سے لفظ دکھا دیں کہ ذرے ذرے اور مشرق سے مغرب تک کا ہو۔ زید بن اختب صحابی کے عقیدے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کس کے بارے میں؟ عمر بن زید بن اختب جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ما بما ہوا کائن اور ما کانا کے وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کہیں؟ میں نہیں کہوں گا، یہ آپ مجھے بتائیں گے، کیونکہ آپ اسی پر پھنسے تھے۔ آپ پھر اپنے آپ کو جب آپ خود نہیں پتہ چاہ رہے تھے مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ صحابی تھے، وہاں پر وہ مراد ہی نہیں ہے کہ ذرے ذرے اور مشرق مغرب کا، اور ذرے ذرے اور مشرق مغرب کا، ذرے ذرے اور مشرق مغرب کا نبی علیہ السلام نے علم غیب ان کو بتایا ہی نہیں۔ جب بتایا ہی نہیں تو پھر ان پر دلیل کیسے ہوگی کہ نبی علیہ السلام کے پاس تھا اور بتایا نہیں؟ اس پر کوئی دلیل ہے تو بتا دیں۔ اب سنو، ابتدائے کائنات سے لے کر ہمیشہ جو ہونے والا ہے، یہ سارا عمومی دعویٰ میرا ثابت ہو گیا۔ اب اس میں سے ذرہ ذرہ نکالنا چاہتے ہیں یا کوئی چیز نکالنا چاہتے ہیں؟ ایک آپ نے ابھی پیش کی اور وہ آپ کے ابھی آپ سے حل نہیں ہو رہی۔ میں یہ کہہ حل ہو گئی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہر چیز داخل ہے، پہلے تو یہ تو ثابت کرو نا ہر چیز داخل ہے، میں نکالوں کیسے جب داخل نہیں ہے ہر چیز؟ دوسری بات کیا قرآن پاک کی آیت نہیں ہے یوم یجمع اللہ رسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب؟ امام ابن کثیر اس قول کو اچھا سمجھ رہے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد انبیاء نے کیا کیا۔ آپ بحث ختم کر دیتے ہیں، بحث ختم کرتے ہیں بات۔ اب آپ بھی مصروف ہوں گے، مجھے بھی ذرا کام ہے، شادی پہ جانا ہے۔ بس اتنا بتا دیں کہ اس روایت کے یہ الفاظ آپ بھی یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ما کان و ما یکون کا علم رکھتے تھے، جس طرح صحابی نے کہا ہے۔ ما کان و ما یکون بتا تو رہا ہوں کہ جو آدم علیہ السلام گزرے ہیں یہ ما کان ہے، اور جو کیا کہتے ہیں قیامت کے حالات ہیں یہ ما یکون ہے، یہ تو ماننا ہے اور یہ نبی علیہ السلام نے بتایا بھی ہے۔ لیکن جمی ما کان و ما یکون اور اس کی تفسیر ذرہ ذرہ مشرق سے مغرب تب، اس کا ثبوت کہیں سے بھی نہیں ہے۔ جس دن آپ صحیح ثبوت دے دیں گے اس دن ہم بھی آپ کا عقیدے کو انشاءاللہ قبول کر لیں گے، بغیر ہٹ درمی کے، بغیر ضد کے۔ جس طرح ہم نے قرآن و سنت کے پرچار کے لیے علماء دیوبند کو چھوڑ دیا ہے، ان سے برات کا اعلان کر لیا ہے، ہم اپنے عقیدے سے برات کا اعلان کر لیں گے اور آپ کے عقیدے کو قبول کر لیں گے۔ جزاکم اللہ۔ جی آپ کو کیا دکھائیں، کون سا لفظ دکھائیں کہ آپ جبھی مان لیں گے؟ آپ اسی کی تفصیل دکھائیں گے، جو تفصیل آپ نے سمجھی ہے نا کہ ذرے سے ذرہ اور مشرق سے مغرب تب، یہی اسی کی تفصیل دکھائیں گے آپ مجھے حدیث سے۔ اچھا، اگر یہ دعویٰ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پہلے ہو گیا اور جو بعد میں ہونے والا ہے وہ سارا آپ نے بیان فرما دیا، تو اس میں ذرات نہیں آتے؟ نہیں، سارا آپ نے نہیں بتایا۔ بخاری شریف کا حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوں گے یا نہیں، اس میں ساری ہر چیز نکل گئی۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتا قیامت والے دن آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی انکار کر دیں گے کہ مجھے نہیں پتا کہ میری امتوں نے میرے جانے کے بعد کیا کیا۔ امام ابن کثیر لکھ رہا ہے کہ انبیاء ظاہر کے جاننے والے ہوتے ہیں، باطن کے جاننے والے نہیں ہوتے۔ اب آپ بتائیں ابن کثیر نے یہ کیا کفر لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ ایک منٹ، نہیں، جب آپ کو آرام نہیں آ رہا تو میں آپ کو آرام کرواتا ہوں تھوڑا سا۔ امام ابن کثیر کافر ہوا، مرتد ہوا، کیا ہوا اس عقیدے کو لکھ کر کہ انبیاء ظاہر کے جاننے والے ہوتے ہیں؟
यार फिर वही बात कर रहे हो। तो मैं बात जब आप उस तरफ ले जाओ, जब आप उस तरफ फिर से ले जाएंगे मैं फिर से बात करूंगा, क्योंकि आपके पास उसका जवाब नहीं है। मुझे बताएं इमाम इब्न कसीर मुर्तद हुआ, गुनहगार हुआ, क्या हुआ? ये लिख कर कि अंबिया ज़हर के जानने वाले होते हैं, और वफात के बाद उनकी उम्मतों ने क्या किया? कुरान के मुताबिक वो अपना अकीदा बता रहे हैं कि अंबिया को मालूम नहीं था। बताएं जरा इस पे इमाम इब्न कसीर क्या हुआ इस पर? भाई नहीं भाई नहीं, मुझे आप बताएं इमाम इब्न कसीर ये अकीदा लिख कर क्या हुआ? और मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि उलमा की जो इबारात होती है वो मुगलक होती है, और उन इबारात को उन्हीं की इबारात की रोशनी में समझा जाएगा। और अगर आपको शौक है ना कि ये इस इबारत पर बहस करने का, तो आप पूरा इबारात पर बहस नहीं है, वो साफ वाज़ेह लिख रहे हैं कि वो ज़ाहिर के जानने वाले होते हैं, अंबिया बातिन के जानने वाले नहीं होते। यही अच्छा कौल है कि उनकी उम्मत ने उनकी वफात के बाद क्या किया। अब इस पर भी कोई इबारत पेश होनी है, इससे बड़ी भी बात होती है कि वो लिख रहे हैं कि उनकी उम्मतों को नहीं पता अंबिया की उम्मतों को उनकी वफात के बाद क्या किया। अब फिर पहले मुझे कहते हैं कि मंतिक की किताबें पढ़ी, अकलियात की, अकल की, तो आप में खुद ये चीज़ नहीं आ रही कि मैं जवाब क्या दूं कि इब्न कसीर ने ये लिख कर क्या दिया है। एक मिनट अच्छा, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक चले नहीं मजीद दलीलें जो पहले मैंने बातें की उन्हीं की आप जवाब देंगे। अगर मजीद देनी है तो आप मुनाज़रे में आ जाए। मुझे फिलहाल इसी बात को बताएं, जो शख्स ये इनकार करे कि ज़र्रे ज़र्रे और मशरिक़ से मगरिब तक हर चीज़ का आपको इल्म नहीं था, वो शख्स कौन है? आपके हुक्म के मुताबिक आप क्या हुक्म लगाते हैं उस पर? हम उसको मोमिन समझते हैं। बात ठीक है, फिर मैं भी मोमिन हूं, और मोमिन का मोमिन से इख्तिलाफ ही कोई नहीं है। जज़ाक अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।